بتا دیا تھا ان لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی واپس آ جائیں، میرا قافلہ خیر و عافیت سے واپس آ گیا ہے۔ لیکن ابو جہل جو ہے اس نے کہا نہیں، اب ہم آئے ہیں تو ہم ذرا ان پر اپنی دھاک بٹھا کر 3 دن بدر میں قیام کر کے پھر جائیں گے۔ ادھر مسلمانوں کو بھی اجازت مل چکی ہوئی تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ بھی بدر کے میدان میں موجود تھے، اور کیونکہ وہ تو قافلے کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اب جب انہیں پتہ چلا کہ یہ جو جنگی لشکر آ رہا ہے، تو اب وہ آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس کے بارے میں سارا مشورہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کہ ہمیں واپس جانا چاہیے یا ان کا سامنا کرنا چاہیے یا جنگ کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال فائنل یہی ہوا تھا کہ ہم یہی رک کے ان کا سامنا کریں گے۔ اچھا، اب حالات جو تھے، اب کیونکہ سورہ انفال جو ہے وہ ہمیں جب نظر آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سورہ بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے اس میں موجود ہیں۔ تو اب یہ صحابہ کرام تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو صرف قافلے کی نیت سے نکلے تھے، جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، اور یہ 313 یا 314 لوگ تھے، 2 تو ان کے پاس گھوڑے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 1000 لوگ تھے، ان میں سے 300 واپس بھی چلے گئے، تب بھی وہ لوگ 1000 تھے، اور پوری جنگی لشکر ساز و سامان کے ساتھ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ ابھی صبح اگلے دن میدان سجنا تھا، تو اس رات بارش اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور آپ دیکھیں کہ وہ بارش ایسی تھی کہ جو بدر کے میدان میں ایک طرف مشرکین کا پڑاؤ ہے، ایک طرف مسلمانوں کا پڑاؤ ہے، تو مشرکین پر وہ موسلادھار بارش برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، ان کے پیر اس زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، اور مسلمانوں پر وہی بارش جو ہے وہ ایک فوار کی طرح برسی، اور ان کی جو زمین ہے وہ مضبوط ہو گئی، اور ان کا قیام وہاں پر خوشگوار ہو گیا، اور ان کے دلوں کو بھی اللہ رب العزت نے مضبوط کر دیا، اور یہ یہاں سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ رہی تھی نا، وہاں کے مراحل شروع ہو گئے، یہ مدد کا پہلا مرحلہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اونگ طاری کر دی، اور سب کے دل جو ہے وہ مضبوط ہو گئے، شیطان نے جن کے دلوں میں بزدلی کا خیال کوئی ڈالا بھی ہوا تھا تو وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی، اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے جہاں پہ مشرکین کا پڑاؤ تھا اس کے بالکل قریب والے چشمے پر وہ پہنچ گئے، اور اس کے بارے میں جو ضعیف روایت آتی ہے کہ وہ ایک صحابی نے کہا کہ جی آپ اگلے والے چشمے پر جائیں، اور تاکہ ان کو پانی نہ ملے اور ہمارے پاس پانی ہو، تو وہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ وہیں ڈالا تھا جو مشرکین سے زیادہ قریب تھا۔ صحیح روایت یہی ہے کہ مشورہ لیا تھا صحابہ کرام سے، اور پڑاؤ بھی وہیں ڈالا تھا جو مشرکین کے قیام کے بالکل قریب چشمہ تھا، اور صحابہ کرام نے پھر وہاں پر حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو جو ارد گرد تھے ان کو بند کر دیا۔ اچھا، اب جب وہاں پر چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم ایک مرکزی قیادت تعمیر کر دیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ فتح کے بجائے شکست ہمیں ہو جائے۔ دیکھیں جنگ ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں طرف کے خیال ذہن میں رکھنا چاہیے، یا کسی بھی ہنگامی حالات سے سابقہ ہمارا پیش آ جائے تو ہمیں پہلے سے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں، یعنی ایک بلند تھوڑی سی جگہ بنا دیں جس پہ آپ تشریف رکھیں، اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، بالکل تیار الرٹ پوزیشن میں، اور اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو وہ بڑی چیز ہوگی، وہی چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو پھر آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت اللہ کے نبی وہ ایسے لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، اور کتنے ان کے دل صاف ہے کہ وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں مدینہ میں بیٹھے ہیں مسلمان، یہ ان کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ ان کے دل ہماری محبت، یہ نہیں کہ ہماری محبت زیادہ ہے اور ان کی محبتیں کم ہیں جو وہ مدینہ میں رہ گئے اور ہم آپ کے ساتھ آ گئے، نہیں۔ اگر کوئی صورتحال خراب ہو گئی، کچھ شکست کے اسباب ہوئے، تو آپ یہ تیار سواریوں پر واپس ان کے ساتھ ان کے پاس جائیے گا۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر مٹ بھی جائیں نا تو آپ نے ہمارا نہیں خیال کرنا، آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے،
ان کو ساتھ لائیں. ہم میں سے کوئی بھی رہے نہ رہے اللہ کا دین باقی رہنا چاہیے. دیکھیں کتنے صاف دل لوگ ہیں اور کتنی پیاری باتیں ہیں یہ. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائیں خیر کی. اور اس طرح پھر مسلمانوں نے مل کر میدان جنگ کے شمال مشرق کے ایریے میں ایک اونچے ٹیلے پر چھوٹا سا ایک چھپڑ بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ جو ہے وہ نظر آتا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو مرکزی قیادت کی نگرانی تھی اس کے لیے سیدنا سعد بن معاذ کی کمان میں ان ساری نوجوانوں کا ایک دستہ بھی وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے منتخب کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے. اب وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جاتے تھے یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون رات گزاری. اب آپ دیکھیں کیسی رات تھی کہ سامنے دشمن ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایمان اور توحید کی دولت لے کے نکلے ہوئے ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رات ان کو کیسے سکون سے سلایا. ان کے دل پورے اعتماد تھے، انہوں نے راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا کیونکہ انہیں یہ پوری امید تھی، پوری توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے. سورہ انفال میں یہی آیت آتی ہے کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے. یہ گندگی کیا تھی؟ وہ جو اندر بزدلی کے خیال آ رہے تھے. اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. یہ دوسری مدد تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی. اور یہ رات جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ 2 ہجری میں ہی رمضان جو ہے فرض ہوا تھا. یہ پہلا رمضان تھا جو فرض ہوا تھا. اور روزوں کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام میدان جنگ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری طرف کیا تھا؟ دوسری طرف انہوں نے جو مشرکین تھے انہوں نے وادی کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح جو ہے وہ ٹیلے سے اتر کر بدر کی جانب وہ آئے. اب ایک گروہ ان میں سے حوض کی جانب آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو. تو ان میں صرف حکیم بن حزام باقی بچا جس نے بھی وہ پانی پیا اور وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. وہ بہت اچھے مسلمان ہوئے اور وہ بعد میں اگر انہوں نے کبھی کوئی قسم کھانی ہوتی تھی نا تو ہمیشہ یہ قسم کھاتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی. اچھا بہرحال قریش مطمئن تو ہو چکے تھے لیکن اب انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانا تھا. تو انہوں نے عمیر بن وحب جمحی کو بھیجا. وہ گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے لشکر کا پورا چکر لگایا. واپس جا کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کچھ زیادہ یا کم 300 آدمی ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. اور لیکن میں ذرا یہ بھی دیکھا ہوں کہ کہیں ان کے پیچھے سے کوئی ان کو کمک تو نہیں آ رہی، پیچھے سے انہوں نے اور لوگ تو نہیں بلوائے ہوئے. اور پھر اب دور تک وادی میں اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا نکلا. اور لیکن واپس جا کر اس نے بتایا کہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اتنے ہی لوگ ہیں، لیکن میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں. یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور سارا کچھ ان کی اپنی تلواریں ہیں اور کوئی چیز نہیں. اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے خاص خاص افراد کو بھی انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے. اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ لو. یعنی اگر وہ 300 ہیں ان میں سے ایک ایک بندہ بھی مارے گا تو 300 تو تمہارے لازمی مارے جائیں گے. تو اس موقع پر ابو جہل، کیونکہ ابو جہل جو ہے وہ لڑائی پر تلا ہوا تھا. میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہ ایک جو قبیلہ تھا وہ واپس جا چکا تھا. بنو ہاشم بھی واپس جانا چاہتے تھے لیکن ابو جہل نے ان کو واپس نہیں جانے دیا تھا. تو اب جھگڑا اور بڑھ گیا تھوڑا سا ابو جہل کے خلاف. تو ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ واپس جانا چاہتے تھے. اب حکیم بن حزام نے بھی لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی. وہ عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ باز آ جاؤ، ہم کیوں معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کو کریں گے قتل کریں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے ہی رشتہ داروں کو قتل کریں گے تو یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں انجام دیں گے ہم لوگ. کہتے ہیں ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں ہم دیکھنا پسند نہیں کریں گے. یہ عتبہ بن ربیعہ تقریر کر رہا ہے. یہ اپنے یاد رکھنا نام عتبہ بن ربیعہ ہے. اور کوشش کون کر رہا ہے؟ حکیم بن حزام. ٹھیک ہے. اچھا
اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی خالہ زاد چچا زاد کو قتل کریں گے، اپنے ہی کسی کنبے قبیلے کے آدمی کو قتل کریں گے، تو اس لیے واپس چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، کہ نہیں اگر یہ غلطی پر ہوں گے تو وہ لوگ انہیں خود ہی مار لیں گے، تم بھی یہی چاہتے ہو، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا۔ تو ادھر جو ہے وہ حکیم بن حزام جو ہے وہ ابو جہل کے پاس بھی گیا، انہیں بھی پیغام یہی دیا کہ عتبہ بن ربیعہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ کو چھوڑتے ہیں اور واپس چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل تو بس ہوش کھو چکا تھا، اس کا یہی تھا کہ نہیں، ہر حالت میں جنگ کرنی ہے۔ اور بلکہ وہ جو عبداللہ بن جہش کے مقتول تھے، سر یہ عبداللہ بن جہش کے مقتول تھے، عمر بن حضرمی، ان کے بھائی کو اس نے بلا کے اور پمپ کر دیا کہ دیکھو جی یہ یہاں پر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تم نے اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لینا۔ اور وہ آگ جو تھوڑی بجھنے والی تھی وہ پھر بھڑک اٹھی۔ دیکھیں اللہ رب العزت ابو جہل کو بار بار موقع دے رہے ہیں، بار بار موقع دے رہے ہیں، لیکن وہ کسی صورت ماننے پہ نہیں آ رہا، اور اسی طرح ہو، اور ان کا وہ جو معاملہ تھا وہ بھی لڑائی ختم ہونے والی بات نہیں آئی۔ بہرحال لشکر آمنے سامنے ہو گئے، اب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ یہ قریش جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں، تو اے اللہ تیری مدد چاہیے، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اکھیڑ کے رکھ دے۔ نیز وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو بھی ایک سرخ اونٹ پر دیکھا اور فرمایا اگر اس قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو اس سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے۔ اور اس واقعے پر، یہاں پر اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی بھی کی، ان کی صفیں درست کروائیں، اور وہاں پہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ صف سیدھی کر رہے تھے، اور یہ جو تیر ہے وہ سواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صف میں کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، تیر کا دباؤ انہیں لگا، تو آپ نے فرمایا سواد برابر ہو جاؤ۔ تو سواد نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ اور سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، وہ فوراً آپ سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ معاملہ سامنے آ رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ دیکھیں موت سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ صحابہ کرام سر پہ کفن باندھ کے وہاں کھڑے ہیں نا، اور اس وقت بھی ان صحابہ کرام کا آپ ایمان دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، کیونکہ رسول کا جو جسم ہوتا ہے وہ بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سردار الرسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کی زندگی کا آخری جو ہے کام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے ان کی جلد چھو جائے، تو اس سے بڑی برکت اور اس سے بڑی سعادت ان کے لیے کیا تھی؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور جب صفیں درست کی جا چکی تو آپ نے ہدایت فرمائی اپنے صحابہ کرام کو کہ جب تک آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہیں کرنی، یعنی آپ نے جنگ شروع نہیں کرنی۔ یہ دیکھیں یہ اب یہ نبوی لشکر ہے، اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں بھی خصوصی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مشرکین اکٹھے ہو کر تمہارے قریب آ جائیں تب ان پر تیر چلانا، اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا۔ حکمت عملی یہی تھی نا، کیونکہ یہ جنگی تیاری کے ساتھ تو آئے نہیں تھے، تھوڑے سے تیر تھے ان کے پاس، تو اگر یہ دور سے ہی چلا چلا کر ضائع کر دیتے تیر، اور جب دشمن ان کے بالکل قریب آتا تو کیا ہم کیسے حملہ کرتے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضول تیر اندازی سے یعنی ضائع نہ کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں اپنی تلوار نہ کھینچنا۔ اس کی کیا وجہ؟ کہ پہلے ہی تلواریں لہرا لہرا کر تھک نہ جانا، جب وہ بالکل قریب سر پر آ جائیں جہاں پہ تلوار کا وار ان پر کیا جا سکے تب تلوار لہرانا۔ تو یہ حکمت عملیاں تھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھپر کی طرف واپس چلے گئے، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی اپنا نگران دستہ لے کر وہ اس کے چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے، یعنی ان کے گارڈ بن کے۔ دوسری طرف اس طرف دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے بھی اللہ سے فیصلے کی دعا کر لی، دونوں طرف دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہیں، اور اس نے کیا دعا کی کہ اللہ
ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج تو توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ دیکھیں انہیں کتنا یقین تھا، باطل پر ہوتے ہوئے انہیں اپنے کفر کا یعنی کتنے یقین کے ساتھ وہ اپنے آپ کو درست اور صحیح سمجھ رہے تھے۔ آپ تصور کریں، اندازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں یہی فرمایا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگرچہ تم اپنی اس حرکت سے پلٹو گے تو ہم بھی تمہیں تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ جو ابھی دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اب شروع کیسے ہوئی؟ پہلا ایندھن جو ہے وہ کیا بنا؟ وہ اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ بڑا اڑیل اور بد اخلاق انسان تھا۔ یہ میدان جنگ سے نکلا اللہ سے عہد کرتے ہوئے کہ میں ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، اور اگر نہ پی سکا تو کم از کم اسے توڑ دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نکلے۔ دونوں میں حوض سے تھوڑا فاصلے پر ہی مقابلہ ہوا۔ سیدنا حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا، یعنی اسے اپنا وعدہ اتنا عزیز تھا، وہ اپنے ساتھیوں کی طرف نہیں جا رہا تھا، وہ حوض کی طرف بڑھا، وہ اس میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے۔ اتنے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا۔ اس سے جنگ کی آگ جو ہے وہ بڑی بھڑک اٹھی۔ تو وہاں سے اب قریش کے تین بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک خاندان کے تھے۔ ایک اتبا، ایک اس کا بھائی شیبہ، اور یہ دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو اتبا کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوئے اور دعوت مبارزت دی۔ جیسے اس وقت زمانے میں للکار ہوتی تھی کہ وہ پہلے اس طرح ڈوئلز کی لڑائیاں ہوتی تھیں، کچھ ادھر سے لوگ نکلتے تھے، کچھ ادھر سے لوگ نکلتے تھے، اور ان کے آپس میں الگ الگ سے لڑائیاں ہوتی تھی۔ تو یہ تین نکلے، ان کے مقابلے میں ادھر سے بھی تین لوگوں نے جانا تھا، تو ادھر سے بھی مقابلے میں تین انصار نوجوان نکلے، ایک عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے، اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبداللہ بن رواحہ۔ اب قریشیوں نے کہا تم لوگ کون ہو، کیونکہ وہاں جا کے وہاں عرب کا دستور تھا، ایک دوسرے سے تعارف بھی کرواتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم انصار کی جماعت سے ہیں۔ تو قریشیوں نے کہا کہ آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ بہادر ہیں، شریف ہیں، لیکن آپ سے نہیں ہم نے لڑائی کرنی، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آواز لگائی کہ محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ اب سیدنا حمزہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ سیدنا علی کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، کزن، ٹھیک ہے۔ اور عبیدہ بن حارث کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کزن ہیں۔ ان کے دادا بھی عبد المطلب تھے، عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ اب یہ اٹھے، اب دیکھیں تینوں اپنے کتنے قریبی رشتے انہوں نے بھیجے۔ تو جب یہ ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، اور اس کے بعد لڑائی ہوئی۔ یعنی ایک بات اور یہاں پہ آپ کو فیل ہوئی کہ جب انصار لوگ بھی گئے تو انہوں نے کہا کہ شریف مد مقابل ہیں، بہادر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر بھی تھے لیکن بہادری کی عزت کرتے تھے۔ تو سیدنا عبیدہ نے جو عمر میں سب سے بڑے تھے، انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ کیا، سیدنا حمزہ نے شیبہ سے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے مقابلہ کیا۔ اب سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے تو فٹافٹ اپنے مقابل والوں کو جھٹ سے مار لیا، لیکن سیدنا عبیدہ جو ہے چونکہ عمر میں ہم زیادہ تھے، اور جو ان کا مد مقابل تھا وہ بھی طاقتور تھا، عتبہ بن ربیعہ، اور ان کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا، اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو بڑا گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کے آئے اور رتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا، اور سیدنا عبیدہ کو اٹھا کر لائے کیونکہ ان کا پاؤں کٹ چکا تھا۔
اور حتیٰ کہ جب جنگ بدر سے تیسرے یا چوتھے دن واپسی پہ جب مسلمانوں کا سفر مدینہ کی طرف شروع ہوا، تو واپسی پہ جنگ بدر سے چوتھے یا پانچویں دن وادی صفرا سے گزرتے ہوئے وہاں پہ یہ جو سیدنا عبیدہ بن حارث تھے، ان کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ ان کا سر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کے اوپر تھا، یعنی ان کی گود میں سر تھا، اور آپ جو ہیں وہ آخری لمحے جو ہیں وہ وہیں پہ انہوں نے گزارے، اور وہیں پہ ان کی روح جو ہے وہ پرواز کی گئی، اور آخری پیغام ان کا اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہم رہیں نہ رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم ان سے بچ کے آ گئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، آئندہ بھی کچھ بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جب یہ والا مقابلہ ہوا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کو ان کے 3 بہترین شاہ سوار کمانڈر ان کے ختم ہو گئے، تو وہ تو غصے اور غضب سے بے قابو ہو گئے، انہوں نے پھر ایک دم سے حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعائیں کرنے والے تھے، وہ اپنی جگہوں پر جمے ہوئے تھے، اور ان کے حملوں کو روک رہے تھے، اور انہیں خاصا نقصان بھی پہنچا رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں درست کر کے واپس اپنے خیمے میں آئے، اس چھپر میں آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دی، اور آپ کی دعائیں وہی تھی کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا فرما دے، اے اللہ میں تیرے وعدے تیرے تجھ سے تیرے عہد کا تیرے وعدے کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب گھسمان کی لڑائی شروع ہو گئی، بہت زور کا رن پڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ آج اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ کیا تھا اس گروہ میں خاص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گریہ زاری کر رہے ہیں، اتنی الحاق کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں؟ یہ کلمہ توحید کو بلند کرنے والے لوگ تھے، مسلمان تھے۔ اگر آج یہ ان کو شکست ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں دین اسلام کی شکست تھی، کیونکہ یہاں کے مسلمانوں پر پھر ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتا ہوتا کہ ہاں ان کا کیا ہے، مسلمانوں کی تو خیر ہے، کیونکہ وہاں تو ویسے ہی لاٹھی کا رواج تھا نا، کہ جو جس کی طاقت ہے وہ سارا کچھ حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو غلبہ دینا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے گریہ زاری کے ساتھ دعائیں مانگی کہ دونوں کندھوں سے آپ کی چادر گر گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کی چادر درست کی، اور دعا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے بڑے الحاق کے ساتھ دعا فرما لی ہے، اور ادھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو وحی کی کہ وہی اتر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آ گیا کہ اللہ نے کہا انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، جو آگے پیچھے آئیں گے، طے بتے آئیں گے، مردفین۔ سورہ انفال کی ساری آیتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، 1000 فرشتوں سے کیوں مدد بھیجی؟ وہ جو پرانی ایک بستی تھی وہاں تو جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہی کافی تھا، یہاں اللہ رب العزت 1000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسلی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونگ سی آئی، اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ کیا ضرورت تھی گرد و غبار میں اٹے آنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا نا، ٹھیک ہے، لیکن دین ہمارا دین جو ہے نا وہ بڑا ریئلزم کا دین ہے، کیونکہ اگر یہ صرف رشتوں سے ان کی جنگ ہوتی تو وہ تو جا کے کہتے نا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے محمد جادوگر ہے، دیکھ لو اس نے جادو کے زور پہ ہمارے سرداروں کو مار دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ نہیں تھی، مسلمانوں کی مدد تو کی گئی لیکن زمینی حقائق کے ساتھ، مسلمانوں کو میدان جنگ میں اتارنے کے بعد۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کا بھی امتحان تھا کہ زبانی کلامی دعوے تو سبھی کرتے ہیں، اور تب سے مسلمانوں کو یہ تھا کہ جی ہمارے ہاتھ رکے ہوئے ہیں، اب اللہ نے ہاتھ کھولنے ہیں، تو اب خالص دعوے دار کون ہے اور میدان جنگ میں اتر کے اپنی جان ہتھیلی پر پیش کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سارے ہی مومن تھے، سارے ہی مومن تھے، کوئی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، لیکن مشکل کام ہوتا ہے، آزمائش تھی سب کے لیے، آسان کام نہیں تھا۔ مہاجرین تو پہلے سے بھی کتنی آزمائشیں دے کر آ رہے تھے، انصار کے لیے بھی یہ پہلا مارکا تھا۔
تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور پرجوش آگے بڑھتے رہے، بڑھتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ انشاءاللہ کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی اور پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہ تھا جس کی دونوں آنکھوں، نتنے یا منہ میں یہ مٹی نہ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی کی بابت اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو کہ اب چڑھ دوڑو ان پر۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ دیکھیں موت سے انسان کوئی بھی بھاگ ہی نہیں سکتا۔ جو مکے کے مشرک تھے، جو میدان بدر میں آگے کیا وہ زندہ رہ گئے، اور جو گھر میں بیٹھے تھے وہ زندہ رہ گئے۔ مومن جو میدان بدر میں پہنچ گئے، جن کی شہادت نصیب تھی ان کی شہادت ہو گئی، اور جنہوں نے زندگی تھی وہ زندہ رہے۔ تو کیا باقی وہ لوگ، ان لوگوں کی زندگی ابھی کوئی باقی ہے کسی کی؟ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ ہی کے راستے میں گزر چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ نے کتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس جنت کی طرف اٹھو جس کی جس کا عرض جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو یہ سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب بہت خوب۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیوں یہ کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے امید ہے کہ میں بھی اسی جنت میں سے ہوں گا، جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، وہ کھانے لگے تو پھر بولے نہیں میں اتنی دیر زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ بھی میری لمبی زندگی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے جو کھجوریں تھیں وہ وہیں پھینکی اور میدان جنگ میں چلے گئے اور مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک خاتون افرا، ان کے صاحبزادے عوف بن حارث، انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم لیے، یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے، اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر عوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آج کچھ مسلمان سکالرز کو غلطی لگی اور انہوں نے ان سے خودکش حملے بھی جائز قرار دے دیے، جبکہ یہ بالکل اپوزٹ معاملہ ہے، خودکش حملے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی راہ میں کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں شہادت تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر کیا تو اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت جو دشمن تھا، اب حکمت عملی پھر آپ دیکھیں کہ دشمن تو حملے اس کی تیزی جا چکی تھی، اس کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا ہوا تھا اور وہ تھک گئے ہوئے تھے، اور ادھر مسلمان جو ہیں ان کی با حکمت منصوبہ تھا کہ یہ پوزیشن میں بھی یہ مضبوط تھے، اور جب صحابہ کرام کو حملہ کرنے کا حکم ملا تو ان کا جوش جہاد کا جذبہ بڑے عروج پر تھا۔ ادھر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیرہ پہنے ان کے اندر موجود تھے، تب بھی ان کا جوش بڑھ گیا۔ پھر وہ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ان کو یقیناً یہ شکست کھائیں گے، مسلمانوں کا جوش و جذبہ اور بڑھ گیا۔ اور پھر جنت کی خوشخبریاں کہ اگر تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے تو تمہاری موت حق کے ساتھ ہوگی، تمہیں جنت ہے تمہارا اگلا مقام۔ تو صحابہ کرام تو بڑی سخت تیزی اور تندی سے سب نے ان دشمنوں پر حملہ کیا اور وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے کرتے رہے، اور تیزی ان کے اس میں آ گئی، اور یہ ساری باتیں، اور اس میں کیا ہوا کہ فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت ہے، سیدنا اکرمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے کاٹا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا، اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کے اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
अबू दाऊद माज़नी कहते हैं कि मैं एक मुशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक उसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया। मैं समझ गया कि उसे मेरी बजाय किसी और ने कत्ल किया है। तो इस तरह जो है वो थोड़ी ही देर में मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और इज़्तिराब के आसार नमूदार हो गए। उनकी सफ़ें मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से बिखरने लगीं। वो अपने अंजाम के करीब पहुंचने लगे। तो उनका जत्था जो है वो बड़ी बेतरतीबी से पीछे हटने लगा और भगदड़ उनमें मचने लगी। तो और मुसलमानों ने उनको मारते, काटते, पकड़ते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनकी भरपूर शिकस्त हो गई। लेकिन जो तागूत अकबर था ना, ज़रा अबू जहल का भी तसव्वुर करें ज़हन में कि उसने उसने जब देखा कि मेरे लश्कर की अब सफ़ों में इज़्तिराब जो है वो शुरू हो गया और ये लोग अब पीछे आ रहे हैं, तो उसने चाहा कि अब इस ख़िलाफ़ के सामने वो खुद डट के खड़ा हो जाए। चुनाचे वो तकब्बुर और अकड़ के साथ लश्कर को ललकारता हुआ आगे जा रहा था और उसके इर्द-गिर्द तलवारबाज़ों की और नेज़ाबाज़ों का इतना घेरा था तंग कि अबू जहल नज़र ही नहीं आता था। तो उसने कहा कि लात और उज़्ज़ा की कसम, हम वापिस नहीं होंगे जब तक इन्हें रस्सियों में ना जकड़ लेंगे। तो हम इन्हें ज़रूर मज़ा चखाएँगे, तो तुम इन्हें पकड़ो और इन्हें गिरफ्तार करो और इन्हें कत्ल करो। लेकिन उसे इस गुरूर की हकीकत का बड़ी जल्दी पता चल गया, क्योंकि चंद लम्हों के बाद क्या हुआ कि मुसलमानों के जवाबी हमले से अब मुशरिकीन की सफ़ें तो बिखरना शुरू हो गईं। तो अबू जहल जो है वो भी मुशरिकीन का एक गोल उसके गिर्द था, फिर वो भी तितर-बितर होने लग गया। अब जब मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है, तो उधर 2 अंसारी नौजवान, उनके दिल उन्होंने अबू जहल का नाम सुना हुआ था कि अबू जहल एक बंदा था मक्का में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करता था। उन्हें बहुत तंग करता था। और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ का बयान है कि मैं जंगे बदर के रोज़ सफ के अंदर था, अचानक मैंने मुड़कर देखा तो अपने दाएँ-बाएँ 2 मेरे नौउम्र नौजवान थे। उनकी उम्रें कितनी होंगी? 15 साल से तो यानी 15 से 20 के दरमियान होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है नाबालिग बच्चे तो मैदानी जंग में नहीं लेके जाते थे। 15 से 20 के दरमियान उनकी उम्र होगी। तो कहते हैं मैं उनकी मौजूदगी से हैरान हुआ। तो एक ने अपने साथी से छुपा कर मेरे कान में पूछा, मुझे अबू जहल दिखला दीजिए चचा। मैंने कहा, भतीजे तुम उससे क्या करोगे? उसने कहा, मुझे बताया गया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। तो अल्लाह उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान, अगर मैंने उसे दे छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, वो बड़ा बहादुर तो वो था। तो उसे मारना कोई इतना आसान नहीं है। तो सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मुझे उस पर ताज्जुब हुआ। कहते हैं इतने में उसका जो दूसरा साथी था उसने भी मुझे इशारे से मुतवज्जो किया और उसने भी मेरे कान में ऐसे ही बात पूछी कि अबू जहल किधर है? तो कहते चंद लम्हों बाद मैंने देखा कि अबू जहल जो है वो लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। तो मैंने कहा देखते नहीं वो रहा तुम्हारा शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। कहते भी मैंने ये बात की तो वो अपनी तलवारें लेकर उसके पीछे झपट पड़े उसको कत्ल करने का इरादा लेकर और कत्ल कर दिया उसे। फिर पलट कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो आपने पूछा कि तुम में से किसने कत्ल किया? दोनों ने कहा कि मैंने कत्ल किया। ज़ाहिर है दोनों ही करके आए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अच्छा मुझे अपनी तलवारें दिखाओ, अपनी तलवारें पूंछ चुके हो उसके खून से या नहीं मुझे दिखाओ। और जब उन्होंने दिखाई तो आपने कहा कि तुम दोनों ने ही कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का जो सामान है वो मुआज़ बिन अमर बिन जमूह को दिया। और दूसरे जो सहाबी हैं उनके नाम भी उनका नाम मुआज़ बिन अमर बिन जमूह और मुआज़ ही आता है और बाज़ जो है वो उन रिवायतों में आता है कि उनका नाम मावूज़ था। और सामान इसलिए इनको दिया कि जो दूसरे सहाबी थे उनकी शहादत हो गई ग़ज़वे बदर के बाद उसी दौरान ही। और जो अबू जहल की तलवार है वो सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद को दी गई, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मसूद ही थे जिन्होंने अबू जहल का सर तन से जुदा किया था। तो वो मुआज़ कहते हैं कि मैंने जब ये बात सुनी ना कि वो है अबू अबू जहल, तो मैं गया उसकी तरफ और मैं उसकी सिर्फ़ जमा रहा, देखता रहा। जैसे ही मुझे हमले की गुंजाइश मिली, मैंने ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निस्फ़ पिंडली से उड़ गया। वल्लाह जिस वक़्त ये पाँव उड़ा है तो मैं उसकी तशबीह कहते हैं मैं ऐसे ही दे सकता हूँ कि जैसे किसी वो मूसल को मार पड़े तो झटक कर जो गुठली बाहर निकलती है ना, यानी इतनी ज़ोर से वो दूर जाके गिरा उसका पैर। तो उनका बयान है कि इधर मैंने अबू जहल को मारा, उधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाई जिससे मेरा हाथ कट गया और मेरे बाजू के चमड़े से लटक गया और लड़ाई में अब मुखल होने लगा। कहते मैं उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने उस पर अपना पाँव रखा और इतनी जोर से खींचा कि वो अलग कर दिया उसे कि भाई मुझे लड़ाई में ये मुश्किल हो रही है।
اور سیدنا معاذ بن عمر بن جموع سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے، جنہوں نے یہ ابو جہل کو مارا تھا، اس وقت یہ بالکل ینگ تھے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا، انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف اس کی سانس آتی جاتی تھی، اور اس کے بعد معوذ بن افرا جو ہیں وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب مارکا ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ابو جہل کا انجام مجھے بتائے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا۔ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں نکل گئے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس کی سانس ابھی آ جا رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا، سر کاٹنے کے لیے اس کی داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا، تم نہیں مانتے تھے نا، آج دیکھو تم رسوا ہو گئے نا۔ اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا، کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے، یعنی اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے؟ دیکھیں اس کا تکبر اور گھمنڈ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے موقع دیے ابو جہل کو، اس نے کسی موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس کا تکبر دیکھیں، اس نے کہا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا، اور پھر پوچھنے لگا بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ سید عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی۔ دیکھیں آپ کو آداب سکھائے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے صحابہ کرام لڑ رہے تھے نا میدان جنگ، صبح سے وہ لڑ رہے ہیں، اور کہا کہ ہماری ہوئی، مسلمانوں کی بات کی نہیں، کس کا نام لیا، کس کی فتح ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ یہ میدان جنگ، میدان جہاد جو سجا ہوا تھا، یہ کس لیے سجا ہوا تھا؟ یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سجا ہوا تھا، کسی کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا کسی کے ساتھ۔ اس کے بعد سید عبداللہ بن مسعود نے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، وہ کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی مشکل اور اونچی جگہ پہ چڑھ گیا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے، اس کا تکبر دیکھیں، اس کا گھمنڈ دیکھیں، اور کسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے جب یہ سر کاٹنے لگے سید عبداللہ بن مسعود، تو وہ اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا کہ پتہ چلے یہ کسی سردار کا سر ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ بکری کے چرواہے کیوں انہیں تانا دے رہا ہے، جاتے وقت بھی ان کو تانا دے رہا ہے کیونکہ سید عبداللہ بن مسعود مکے میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اس گفتگو کے بعد سید عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ دیکھیں شروع سے آخر تک ہر خیر پر، ہر نعمت پر، ہر احسان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا شکر کیا ہے، زبان پہ حمد و ثنا ہے۔ ایک بار بھی کسی نے، نہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کسی صحابی نے کسی چیز کا کریڈٹ خود نہیں لیا کہ ہمارا بھی کمال ہے اس میں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، نہیں کہا، ایک بار بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید بھی پورا اسی بات پہ ہے کہ جب ہم انبیاء کرام کو دیکھتے ہیں، انہیں جب کوئی خیر ملتی ہے وہ اس کا کریڈٹ کبھی خود نہیں لیتے، ہمیشہ اسے اللہ رب العزت کی طرف لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی سمجھنے کی اور کرنے کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو یہ والا حصہ جو نا یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ باقی جو سیدنا عبداللہ بن مسعود کی باقی ساری روایت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مختلف روایتیں مختلف کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن یہ حصہ جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ضعیف روایات جو ہیں وہ غزوہ بدر کے ساتھ میدان جنگ کے مارکوں کے ساتھ منسوب ہو چکی ہوئی ہیں، تو ہمیں یہ وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کچھ روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ جیسے ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بنو ہاشم کے لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں قتل نہ کرنا، اگر ان کا کوئی آدمی آ جائے جنگ قتل میں آپ کی تلوار کی زد میں تو نہ مارنا۔ اسی طرح آپ نے کہا ابو البختری بن حشام اگر کسی کی زد میں آ جائے تو اسے بھی قتل نہ کرنا، اور سیدنا عباس بن عبد المطلب کے بارے میں بتایا فرمایا کہ انہیں بھی قتل نہ کرنا کیونکہ وہ بالجبر لائے گئے ہیں۔ تو اس پر رتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ بیٹوں اور بھائیوں کے لوگوں کو تو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، اللہ کی قسم اگر میری اس سے مٹبھیڑ ہو گئی تو میں تو اسے تلوار سے کی لگام دے کر چھوڑوں گا۔
تو یہ جو روایت ہے یہ بھی ضعیف ہے، صحابہ کرام ایسی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ اور ابو حذیفہ جو عتبہ کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں جو روایت آتی ہے، وہ آگے میں بھی ذکر کرتی ہوں کہ وہ صحیح روایت جو ہے وہ اپنے والد کے حوالے سے وہ آتی ہے ان کے لیے، کہ وہ جب والد کو ابھی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ صحیح روایت ان کے بارے میں کیا ہے۔ اور ابو البختری کو قتل کرنے سے منع اس لیے کیا گیا کہ مکے میں یہ شخص تھا جو اپنا ہاتھ روک کے رکھتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتا تھا، اس کی طرف سے کبھی کوئی ناگوار بات سننے میں نہیں آئی، اور یہ انہی لوگوں میں سے تھا جس نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے بائیکاٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے احسان ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ابو البختری کو قتل کر دیا گیا۔ آپ نے منع کیا تھا لیکن وہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ مجبوراً اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اور بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہیں، میں نے آپ کو اسی لیے کہا تھا کہ آپ یہ خود سے پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ابھی جو ضعیف روایتیں ہیں میں صرف ان کا ذکر کر دوں۔ کچھ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کسی نے اپنے سگے رشتوں کو قتل کر دیا۔ تو دیکھیے یہ کچھ ضعیف روایتیں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے اگر ان کے والد یا ان کا بیٹا یا ان کے کوئی عزیز رشتہ دار آ جاتے تو کیا وہ ان کو چھوڑ دیتے؟ وہ نہیں چھوڑتے، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کی رشتہ داریاں اب ایمان کی بنیاد پر تھیں، خون کی بنیاد پر نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب سیدنا مصعب بن عمیر تھے، ان کے بھائی کو پکڑا گیا، تو انہوں نے کہا ان کو باندھا جا رہا تھا، اور وہ بھائی جو ہے جو باندھا جا رہا تھا جب قیدی بنایا گیا تو وہ اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ مصعب میری سفارش کرے، تو جو انصاری ان کو باندھ رہا تھا نا، تو سیدنا مصعب نے کہا اس کو ذرا زور سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر عورت ہے، تمہیں بڑا اچھا فدیہ ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے بارے میں یہی وصیت کرتے ہو؟ اپنے بھائی سے انہوں نے پوچھا تو سیدنا مصعب نے فرمایا ہاں، تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ ایمان کا رشتہ، ایمان کی اخوت تھی ان کے درمیان۔ تو وہ جو ہم آپ سب نے بھی وہ روایت سنی ہوگی سیدنا عکاشہ بن محسن کی، کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی کا پھٹا دیا اور وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے، اور وہ تلوار بن گئی، انہوں نے ہوا میں لہرائی اور وہ تلوار بن گئی۔ تو یہ سندن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اچھا، اب جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تو عتبہ بن ربیعہ کو بھی کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے سیدنا ابو حذیفہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو وہ غمزدہ تھے، ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں، اسی لیے تمہارا یعنی میں چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا سی بھی لرزش نہیں ہے، البتہ میں اتنا جانتا تھا کہ میرا باپ بڑا حکمت والا تھا، اس میں بڑی سوجھ بوجھ تھی، اس میں بڑی دور اندیشی اور فضل و کمال تھا، یعنی بڑے کمال کا بندہ تھا، اس میں بڑی خوبیاں تھیں، اور میں یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں میرے والد کو اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا یہ انجام دیکھ کر، اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ ہو دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی حکمت اس کے کچھ کام نہیں آئی، اس کی خوبیاں اس کے کچھ کام نہیں آئی، اور آج اس کا کفر پر خاتمہ ہو گیا۔ حکمت والا تھا نا، تبھی تو اس نے وہ بات میں آپ کو بھی میں شروع میں بھی میں نے بتائی تھی نا، عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں بات میں نے کہا تھا یاد رکھیے گا، یہ وہی عتبہ بن ربیعہ ہے جو سیدنا حذیفہ کے والد ہے، اور انہوں نے اس وقت میں حکمت تھی تو بات کی تھی نا کہ اپنے پیاروں کو کے قتل کرنے میں پہل نہ کرو، اگر یہ غلطی پر ہوں گے تو دوسرے ان کو خود ہی قتل کر دیں گے، تم کیوں ہاتھ رنگتے ہو؟ وہ جنگ نہیں بھڑکانا چاہتا تھا۔ تو جب سیدنا حذیفہ نے اس طرح بات کی اپنے والد کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ یہ روایت تو صحیح ہے، لیکن وہ روایت جو آتی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو تو ماریں اور آپ کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، وہ ضعیف ہے۔ اب یہ مارکہ جو ہے یہ مشرکین کی شکست پر ختم ہوا ہے، مسلمانوں کی فتح مبین ہوئی، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے
70 आदमी मारे गए और 70 ही कैद किए गए, और ये बड़े-बड़े कायद थे, बड़े-बड़े उनके सरदार थे, जो मारे गए वो भी और जो कैद हुए वो भी। खात्मा जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारे कत्ल मकतूलों के पास खड़े हुए, फरमाया तुम लोग अपने नबी के लिए कितना बुरा कुंबा और कबीला थे। तुमने मुझे झुटलाया जबकि औरों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ा जबकि औरों ने मेरी तायीद की। तुमने मुझे निकाला जबकि औरों ने मुझे पनाह दी। उसके बाद आपने हुक्म दिया कि इन्हें घसीट कर बदर के एक कुएं में डाल दो। अब इसमें 24 बड़े-बड़े सरदार थे, जो 70 लोग मारे गए ना, उनमें से 24 बड़े-बड़े सरदार थे। तो उन 24 बड़े-बड़े सरदारों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि इनको घसीट कर बदर के एक गलीज कुएं में डाल दो। ठीक है। तो मुशरिकीन मक्का की कमर तो टूट गई थी मारका बदर से, क्योंकि उनके बड़े-बड़े सरदार जो थे, उनकी बड़ी शोहरत थी, बड़ी ताकत थी, बड़ी कुव्वत थी, वो सारे के सारे तो ढेर हो गए। तो समझ क्या आई कि ये जो 24 बड़े-बड़े सरदारों की लाशें थी ना, ये बदर के एक गंदे खबीस कुएं में फेंक दी गईं। कौन थे ये लोग? इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ बड़ा सख्त रवैया रखा था। अल्लाह ने इनके तकब्बुर, इनके घुमंड को बदर में तोड़ दिया। इनके लिए कोई कब्र नहीं खोदी गई। तो समझ क्या आती है कि जो अल्लाह, उसके रसूल और उसके साथियों का, दीन इस्लाम का दुश्मन होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। काफिर मुशरिक की कोई हुर्मत नहीं होती। लेकिन दीन इस्लाम हमें फिर भी हर चीज का एक तरीका बताया गया है। दुश्मनों काफिरों के साथ भी इंसाफ से काम लेना है, हमें यही समझाया गया है। दुश्मन मैयत पर भी जुल्म नहीं करना। अगरचे ये काफिर हैं, जानी दुश्मन हैं, इन्होंने तरह तरह की तकलीफें दी, तो अगर जुल्म का बदला जुल्म से भी ले लेते तो कर सकते थे ना। तो अगर जुल्म का बदला जुल्म से लेंगे तो नतीजा बराबर होता है ना, बराबर था ना नतीजा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो ज़ुल्म का बदला किससे लिया गया? इंसाफ से लिया जाता है। ये बात हमें समझने के लिए क्या समझना है कि ज़ुल्म का बदला हमेशा इंसाफ से लेना है। ये हमें अपनी अमली ज़िंदगियों में भी ये बात समझनी है। अगर हम पे ज़ुल्म कोई होता भी है, तो कभी उसका बदला ज़ुल्म से ना लें। तो यही तरीका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनाया, और इन मुर्दा 24 सरदारों को गंदे कुएं में फेंक दिया गया। ठीक है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर 3 दिन जो है वो कयाम किया, और मैदान जंग में 3 दिन क़याम किया, क्योंकि अरब में यही दस्तूर आम था कि जो फ़ातिह लोग होते थे वो मैदान जंग से फ़ौरन नहीं पलटते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 दिन वहाँ स्टे किया। वापसी पे कुएँ के करीब रुके, जिसमें उन 24 सरदारों की लाशें डाली थीं, और उनमें से एक-एक का नाम लेके, उसके बाप का नाम लेके उनको पुकारा और फरमाया कि अब बताओ, ए फलां, क्या तुम्हें ये बात अब समझ आई कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होती? क्योंकि हमसे हमारे रब ने जो वादा किया था, हमने तो उसे बरहक पाया। और क्या तुमसे तुम्हारे रब ने जो वादा किया था, उसे तुमने बरहक पाया? तो इस पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा। अब आप देखिए कितनी प्यारी हदीस है, इससे बहुत सारे मसाइल भी निकलते हैं। लेकिन सैयद उमर ने फ़ौरन कहा कि आप ऐसे जिस्मों से क्या बातें कर रहे हैं जिनमें रूह ही नहीं? यानी बेरूह जिस्मों से क्या बात कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसे तुम लोग इनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे हो। और एक रिवायत में आता है कि तुम लोग इनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं, लेकिन ये लोग जवाब नहीं दे सकते। तो इस हदीस की रूह से एक बात आपको समझा दूँ, जो अकीदे का भी मसला है, और लोगों ने इसे गलत अकायद भी बहुत सारे ले लिए, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है, नहीं, ये बात निकलती है कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। तो इसके बारे में अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि इसके बारे में तफ़सील को जानना होगा। यानी मुतलक़न ना जवाब हाँ में है, ना में है। हकीकत क्या है? हकीकतन मुर्दे नहीं सुनते, क्योंकि बहुत सारी आयत, बहुत सारी अहादीस में यही बात आती है कि मुर्दे नहीं सुनते। लेकिन यहाँ अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ये तुमसे ज़्यादा सुनते हैं, सुनने वाले हैं, यानी जैसे तुम सुन रहे हो वैसे ये भी सुन रहे हैं। तो समझ क्या आई कि सिर्फ़ 2 एक्सेप्शनल केसेज़ हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये अकीदे का मसला है, 2 एक्सेप्शनल केसेज़ हैं। एक ये, नंबर 1, ये ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह ने इन 24 सरदारों को सुनवाया। अल्लाह ताला इनके अज़ाब को दुगना करना चाहता था। उनके लिए उनकी हसरत को मज़ीद बढ़ाना चाहता था। हसरत भी अज़ाब का एक हिस्सा है।
ایک گڑھے میں تو پہلے ہی گر چکے ہیں نا، اب وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ توبہ کا راستہ ہے، صرف حسرت ہی حسرت بچی ہے، اس میں بھی مزید اضافہ، کیونکہ حق اور باطل تو علیحدہ ہو گیا نا۔ کہاں وہ 13 سال مکہ کے، وہ ہجرت کا مشکل وقت جب ان لوگوں نے، ان کافروں نے مسلمانوں پہ دنیا بند کر دی تھی، اور آج خود کہاں پڑے ہیں؟ اس گندگی میں پڑے ہیں، تو حسرت بڑھنی ہی تھی نا۔ اور دوسرا استثناء، دوسرا ایکسیپشنل کیس ہر اس انسان کے لیے ہے جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، ٹھیک ہے، اور صرف قدموں ہی کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سنتا، اور پھر اس کے مومن تو برزخی زندگی کے لحاظ سے ہم صرف کیا کہتے ہیں، عقیدہ کے لحاظ سے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہر بات جو برزخی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم مکے میں پھر اس کے بعد کیسے شکست کی خبر پہنچی، مدینے میں کیسے فتح کی خبر پہنچی، اسلامی لشکر کے ساتھ کیا ہوا، جنگ بدر کے بعد کے مسائل کیا تھے، اور مال غنیمت کے مسائل تھے، اور سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اس جنگ کو کیسے دیکھا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ 2 منٹ اوپر ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کو کویسچن ہوگا تو پلیز گروپ میں کر لیجئے گا، اور باقی کوئی بھی بات ہوگی تو آپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں۔ اب ہمارا ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گیا، اس لیے میں اب یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آواز آ رہی ہے؟ جی جزاک اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی بھی ایک مجھے بتا دیں۔ الحمد للہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ چلیں ہم انشاءاللہ کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئز کر لیا آپ سب لوگوں نے؟ جی الحمد للہ۔ کیسا رہا آپ لوگوں کا؟ جی الحمد للہ اچھا تھا۔ الحمدللہ۔ کوئی آپ کو مشکل تو نہیں آئی کوئز کرنے میں؟ کوئی ایسا سوال جو آپ کو کلیئر نہ ہوا ہو؟ ہاں تو ایک ہی میرا ڈراپ ہو گیا تھا، وہ نسبت والا، اور اوکے اوکے، چلیں وہ تو ہو جائے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ویسے ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی نا جو آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو، یعنی کہ جو سمجھ میں نہ آیا ہو کہ کیا پوچھا گیا ہے، ایسا تو کچھ نہیں تھا؟ نہیں بہت نہیں سمپل۔ نہیں الحمد للہ کلیئر۔ لگ رہا ہے آج ہی بہت کم لوگ ہیں، بلکہ مجھے جی آج تو بہت ہی کم ہے، ہم دو ہی جی ہیں شاید۔ جی اسٹوڈنٹ لوگوں کے دو ہی ہیں میرے خیال سے، یہ تین، یاسمین، نور۔ نور الاسلام ہے، نور الگ ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ ایک ہی ہیں شاید میرے خیال سے، ایک دو ہی ہیں۔ دو جگہ سے جوائن کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ مطلب ہر کلاس میں اتنے اسٹوڈینٹس ہیں؟ ابھی پچھلی کلاس میں بھی اتنے اسٹوڈینٹس ہیں؟ ہاں ابھی جو صرف ہوئی وہ اتنے ہی تھے۔ اچھا 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 اچھا، تو آپ لوگوں نے پوچھا اپنے فرینڈس سے کہ کیوں نہیں آئے وہ کلاس میں آج؟ نہیں میں تو انڈیا میں اللہ ہوں۔ تک پتا فرمائے، آمین آمین۔ ہمیں نیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے نا تو جی، کسی کا نیٹ کا ایشو ہوتا ہے اور کسی کو ہو سکتا ہے سیٹرڈے ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی کو کہیں جانا آنا ہوتا ہے، یہ بھی چیز ہو جاتی ہیں۔ جی جی چلیں ہم انشاءاللہ اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ کہ الحمدللہ ہم نے کافی حد تک کور اپ کر لیا ہے، جتنا اب تک ہم نے پڑھا ہے اس میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ لوگوں کو کوئی ایسی چیز ہے جو نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ جی، کسی کو کوئی ایسی چیز ہے جو نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا سا ہم لوگ ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ مصطلح الحدیث کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے بیسکس پڑھی تھی، پہلے ساری اصطلاحات کی تعریف پڑھی تھی، اور اس کے بعد ہم جو ہے احادیث کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے احادیث کی اقسام، جس کو ہم نے متواتر اور احاد میں تقسیم کیا تھا، اور متواتر احادیث وہ ہیں جن کے ہر طبقے میں جو راویوں کی تعداد ہے وہ 10 یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر کسی بھی طبقے میں، کسی بھی ایک طبقے میں بھی اگر راویوں کی تعداد 10 سے کم ہو گئی تو وہ ہماری خبر احاد کہلاتی ہے۔ اور پھر خبر احاد کو ہم نے مزید 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا تھا، جس میں سے مشہور، عزیز اور غریب ہیں۔ اگر کسی بھی ایک طبقے میں راویوں کی تعداد 3 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے تو وہ ہماری خبر مشہور کہلاتی ہے۔ اگر کسی ایک طبقے میں بھی، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے منیمم راویوں کی تعداد، ہم زیادہ نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کسی بھی ایک طبقے میں جو منیمم ہو رہی ہے اس کو ہم نے چیک کرنا ہے۔ اگر کسی بھی ایک طبقے میں جو راویوں کی تعداد ہے وہ 2 ہو گئی، یعنی کہ صرف 2 ہی راوی موجود ہے، تو وہ خبر ہماری عزیز کہلائے گی، اور اگر ایک سے 2 سے بھی کم ہو گئے یعنی صرف ایک ہی آ گئے تو وہ ہماری پہ غریب حدیث کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم نے جو احادیث کی اقسام پڑھی تھی وہ ان کی قبولیت کے اعتبار سے پڑھا تھا ہم نے، کہ کس طریقے سے وہ احادیث ہیں، تو اس میں ہم نے پڑھی تھی صحیح احادیث۔ پھر صحیح احادیث جو ہے ہم نے ان کی مختلف جو ساری اقسام پڑھی، مقبول احادیث کی جو ہم نے اقسام پڑھی اس میں صحیح لی ذاتی ہی، اور پھر صحیح لی غیری ہی، اور پھر حسن لی ذاتی ہی، اور پھر حسن لی غیری ہی۔ یہاں تک اب تک الحمدللہ ہم اپنا پورا کور اپ کر چکے ہیں، اور اگر یہاں تک آپ کو کوئی بات ایسی ہے جو نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ حسن لی غیری وغیرہ کیا ہوتا ہے۔
صحیح لی ذاتی حدیث ہم نے پڑھا تھا کہ صحیح احادیث کی 5 شرائط ہوتی ہیں۔ جی یاسمین آپ کو یاد ہے وہ پانچوں شرائط؟ جی ایک منٹ میرا گلا تھوڑا سا ہو گیا۔ اچھا 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 چلیں کوئی اور بتا دیں۔ نور آپ بتائیں گی صحیح احادیث کی جو ہم نے 5 شرائط پڑھی تھیں؟ جی اس اتصال سند، عدالت روایت، اور تھرڈ والا ہے عدم علت اور ضبط راوی جی اور عدم شذوذ ہے نا؟ جی ٹھیک ہے شاباش ٹھیک ہے۔ ہم نے صحیح احادیث کی 5 شرائط پڑھی تھی جس سے سب سے پہلی شرط ہے اتصال سند۔ اتصال سند کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چین ہے، چین آف نریشن جو ہے وہ آپ کی جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں کہیں پہ بھی کوئی بھی گیپ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو دوسری شرط پڑھی تھی وہ پڑھی تھی ہم نے ضبط روات، کہ آپ کا جو راوی ہے وہ ضابط ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ضبط ہم نے پڑھا تھا ضبط صدر بھی ہوتا ہے اور ضبط کتاب بھی ہوتا ہے، یعنی جو راوی ہے، جو احادیث اس کے پاس احادیث کا جو ذخیرہ ہے یا تو اس کے سینے میں محفوظ ہو یا پھر کسی کتاب میں محفوظ ہو، اور وہ صدر جو یہ ضبط ہے اس کا یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ضبط روات کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ عدالت روات، کہ وہ جو راوی ہے وہ آپ کا عادل بھی ہو، اس میں کوئی فسق، کوئی کذب، کوئی مروات اس طرح کی عادتیں موجود نہ ہوں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا عدم شذوذ، کہ وہ جو آپ کی حدیث ہے وہ شذوذ سے بھی خالی ہو۔ شذوذ ہم نے پڑھا تھا کہ شذوذ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ شذوذ کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو حدیث ہے وہ کسی اور سے مخالفت میں آ رہی ہو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا عدم علت۔ علت ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چھوٹی سی مخفی جو ہے نا، یہ مخفی علت ہوتی ہے، چھپی ہوئی علت ہوتی ہے جو کہ ایک عام انسان نہیں پہچان پاتا۔ تو یہ 5 شرائط جس حدیث میں موجود ہوں گی وہ حدیث صحیح لی ذاتی ہی کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حسن لی ذاتی ہی۔ ان 5 شرائط میں سے ایک شرط ہے ضبط روات والی، اگر کسی راوی کا ضبط معمولی سے کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے، زیادہ کمزور نہیں بلکہ معمولی سے کمزور ہو جائے، باقی چاروں کی چار جو شرائط ہیں وہ اس میں اچھے طریقے سے موجود ہوں، لیکن صرف ضبط میں تھوڑی سی کمی آ جائے، لائک اگر 200 احادیث ہے تو اس کو 3 یا 4 احادیث ایسی ہوں جس میں تھوڑا سا اس کے ضبط میں کمی آتی ہو، تو پھر ہم اس حدیث کو صحیح لی ذاتی نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ہماری پھر حسن لی ذاتی ہی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے پاس ایک حسن لی ذاتی حدیث موجود ہے، آپ کو وہی جو حدیث کا متن ہے یعنی جو اس کا ٹیکسٹ ہے، جو اس کا مضمون ہے، اگر وہ آپ کو کسی اور حدیث سے بھی مل رہا ہے جو کہ حدیث یا تو حسن لی ذاتی ہی ہو یا پھر صحیح لی ذاتی ہی ہو، ٹھیک ہے، یا تو اسی کی جیسی اس کی سند ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ اس کی قوی سند ہو، اگر سیم متن آپ کو اس طرح سے ایک سے زیادہ احادیث سے مل رہا ہے تو پھر یہ حسن لی ذاتی کا درجہ بڑھ کے صحیح لی غیری ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 حسن لی ذاتی ہی مل کر ایک صحیح لی غیری بناتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، حسن لی ذاتی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حسن لی ذاتی ہی ہو اور دوسرا جو وہ صحیح لی ذاتی ہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو یعنی کہ اس کی جیسی سند ہو یا پھر اس سے اسٹرانگ سند ہو تو وہ مل کے آپ کی بھی صحیح لی غیری بنا دیتی ہیں۔ اور حسن لی غیری یہ ہوتا ہے کہ جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں اس میں بھی اگر تھوڑا بہت ضعف ہو، یعنی کہ وہاں پہ تو صرف ضبط کی بات تھی، یہاں پہ ضبط تھوڑا سا مزید کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے، باقی عدالت وغیرہ تو سب اچھی ہونی چاہیے آپ کی، کیونکہ کسی فاسق کی کاذب کی حدیث کو آپ قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس کے یہاں پہ دوف میں تھوڑا سی زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے لیکن وہی متن آپ کا ایک سے زیادہ اسناد سے اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس سے پھر یہ 2 ضعیف حدیث مل کے حسن لی غیری حدیث بنا دیتی ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا اور ہم نے درجے کلاس سے بھی پڑھ لیا تھا، آبویسلی آپ لوگ کو پڑھ کے بھی خود بھی ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو سب سے اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے وہ آپ کی صحیح لی ذاتی ہی ہے، اس کے بعد آپ کی صحیح لی غیری ہی ہے، پھر حسن لی ذاتی ہی اور پھر حسن لی غیری ہی ہوتی ہے۔ ان سب کی ہم نے مثالیں بھی پڑھ لی تھیں، ان سب کا ہم نے بکس کے حوالے سے بھی بات کر لی تھی کہ آپ کو کہاں پہ یہ ساری احادیث مل سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا اور جو آپ کو جو زیادہ مین جو آپ کا کورس ہے وہ الحمدللہ ہمارا کور اپ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے ہم انشاءاللہ اپنا کنٹینیو کرتے ہیں، آگے جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے۔
اب ہم آ رہے ہیں اپنے لیکچر نمبر 12 جو ہے ہمارا، اگر آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک ایسی خبر واحد جسے شواہد اور قرائن کی بنیاد پر قبول کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب مقبول احادیث کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی احادیث جو ہے وہ قبولیت کے لحاظ سے جو ہے وہ صحیح ہیں، جو قبول کی جاتی ہے، قابل قبول ہے، ہم ان کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب کچھ ایسی خبر واحد بھی ہیں، خبر احاد بھی ہیں، جن کو مزید شواہد اور قرائن کی بنیاد پر بھی قبول کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے اندر کچھ ایسی شرائط، کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا درجہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ تو ان میں جو سب سے اہم آپ کی ہیں وہ یہ ہیں کہ شیخین نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ تواتر کی حد تک نہیں بھی پہنچ رہی ہیں، یعنی خبر واحد ہے آپ کی، خبر احد ہے آپ کی، لیکن اگر شیخین، آپ کو پتہ ہے شیخین کس کو کہتے ہیں؟ جی، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ شیخین سے مراد کون ہے؟ اچھا، شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہیں، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو ملا کے ہم شیخین کہتے ہیں۔ تو ایسے کچھ وجہ ہے اس کی ایسے بولنے کے لیے؟ جی، کیا آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے؟ آپ دوبارہ بولیں۔ کس وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے؟ شیخ این آپ نے بولا امام بخاری اور جی 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 امام دیکھیں، مسلم۔ شیخ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ، شیخ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، اپنے استادوں کو بھی آپ شیخ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شیخ یہ بات بتا دیں۔ عرب میں زیادہ تر اپنے استادوں کو لوگ شیخ کہہ کے پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو اگر دو ہو جاتے ہیں، تثنیہ ہو جاتے ہیں، تو وہ شیخین بن جائیں گے، شیخین۔ اچھا، یہ ایک ہی ورڈ ہے شیخین۔ جی 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 جی، اچھا، شیخین۔ جیسے شیخ ہوتے ہیں نا، شیخ، شیخ ایک کو کہتے ہیں اور دو کو شیخ کہیں گے، شیخین، ٹھیک ہے؟ ہاں تو جی جی اچھا، سمجھ گیا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم۔ جی، تو شیخین اگر ایک کوئی آپ کی خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر شیخین اس کو اپنی کتاب میں درج کر دیں تو اس کی جو شان ہے، اس کی جو سند ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی شاید بات کی تھی کہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خبر واحد ہے، لیکن امام بخاری کی کتاب کے بالکل اسٹارٹ میں سب سے پہلی حدیث ہی یہی ہے۔ تو ایسی خبر واحد اگر اس کو شیخین اپنی کتاب میں لے کر آ جائیں تو وہ اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس پر ریسرچ کر چکے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب میں جو ہے ساری کی ساری صحیح حدیث موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی ان کو صحیحین کہا جاتا ہے، وہ بھی صحیحین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے نا صحیحین، اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ بخاری اور مسلم کتابیں جو ہے نا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان صحیح ایک کو کہتے ہیں صحیح ہیں، یہ آپ کا تسنیہ کا صیغہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دو کتابیں مل کے صحیح ہیں کہلاتی ہیں، اور ان کے جو مؤلف ہیں وہ ان کو ہم شیخین کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ اگر شیخین اپنی کتاب میں کسی حدیث کو لے کر آ جائیں، بھلے وہ متواتر حدیث نہ بھی ہو تو بھی اس کا جو ہے وہ درجہ اچھا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صحیح حدیث، جو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی کتابوں میں احادیث درج کی ہیں نا، امام بخاری اور امام مسلم نے، انہوں نے بڑی شرائط کے ساتھ درج کی ہیں، اور امام بخاری کی شرائط تو اور بھی زیادہ سخت تھیں، جو ہم نے پہلے ڈسکس بھی کی تھی کہ وہ سمع بھی چیک کرتے تھے کہ جو نیچے والا راوی ہے اس نے اپنے اوپر والے راوی سے باقاعدہ سنا بھی ہو، مطلب انہوں نے بہت شرائط کے بعد اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا، ٹھیک ہے نا؟ باقی جو باقی کتابیں ہیں ہمارے پاس کتب ستہ میں، یا اس کے علاوہ بھی اور بھی جتنی بھی دارالقطنی ہے، مصنف ابن شیبہ ہے، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کے مؤلفین نے اس طرح سے حدیث کی اس کا اہتمام نہیں کیا ہے، انہوں نے اس طرح سے شرائط کا اہتمام نہیں کیا جیسے سے امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ان کی جو کتابوں میں احادیث آ گئیں وہ ان کا درجہ باقی ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کسی حدیث کے اگر آپ نیچے لکھا ہوا آ جائے، جب حدیث بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کے نیچے لکھا آ جائے کہ رواہ بخاری،
تو آپ بڑا تسلی ہو جاتی ہے، ہمارا بھی اپنا یہی حال ہے نا کہ ہمیں بڑا پڑھ کے تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر رواہ بخاری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث صحیح ہوگی، یہ رواہ مسلم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حدیث صحیح ہوگی۔ لیکن اگر کسی اور کتابوں کا ہو تو ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہی رہتے ہیں، کیونکہ جو باقی کتابیں ہیں ان کے اندر 100% صحیح احادیث موجود نہیں ہیں۔ باقی جو کتب ستہ بھی ہیں، یعنی کتب ستہ میں سے اگر آپ یہ دو صحیح ہیں ان کو ہٹا دیں، باقی جو ہمارے پاس چار رہ جاتی ہیں، ابن ماجہ اور سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، یہ جو چاروں کتابیں ان میں بھی ضعیف احادیث موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں بھی آپ کو پھر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہی رہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم کی جو کتابیں ان کی تمام احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ قرینے ہیں، کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی حدیث کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ شیخین نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہو، تو اس حدیث کا درجہ، اگر کوئی آپ کو حدیث دیکھیں یہ بیسیکلی ہم اس لیے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کوئی حدیث آپ کو مل رہی ہے صحیح بخاری میں، اور اسی طرح سے کوئی آپ کو حدیث مل رہی ہے دارقطنی میں۔ اب ان دونوں احادیث کا جو متن ہے نا ان میں تھوڑی سی مخالفت ہے، لائک ایک حدیث کہتی ہے کہ یہ کام کرو، جبکہ جو دارقطنی کی حدیث ہے وہ کہتی ہے یہ کام نہیں کرو۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کون سی حدیث آپ لیں گے؟ اگر اول تو دیکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مخالفت پائی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسی مخالفت پائی جا رہی ہے، اس میں تطبیق بھی نہیں آپ دے سکتے، دونوں کے اندر کوئی ایسی تطبیق آپ نہیں دے سکتے، یعنی کہ دونوں کا کوئی ایک آپ سولوشن نہیں نکال پاتے، تو پھر آپ کو ایونچولی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ کون سی کتاب میں آئی ہے۔ تو جب اگر کوئی آئی ہے آپ کی حدیث بخاری میں اور وہ کہتی ہے یہ کام کرو، جبکہ دوسری حدیث دارقطنی میں وہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرو، تو پھر آپ صحیح بخاری کی حدیث کو لیں گے اور دوسری کتاب کی حدیث کو آپ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیوں، اس کے یہی قرینے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو شیخین اپنی کتاب میں لے کے آ گئے تو اس حدیث کا درجہ زیادہ بلند ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے کوئی ایسی حدیث کہ وہ مشہور ہو اور اس کو بہت سے اسناد کے ساتھ روایت بھی کیا گیا ہو، اور وہ جو اسناد ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے جو جو سند ہیں، جو مختلف اسناد بیان کی گئی ہیں، ان کے جو راوی ہیں وہ ضعیف بھی نہ ہو، یا اسناد ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہو، تو یہ بھی جو حدیث ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ جو ایک مشہور حدیث ہوتی ہے، صحیح مشہور حدیث جو ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ غریب یا عزیز حدیث کی نسبت وہ زیادہ قوی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ پلیز ریپیٹ کرو ابھی جسٹ جو آپ نے بولا، کوئی ایسی حدیث جو مشہور ہو، جی غریب یا جی باقی دیکھیں، ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا، ہم نے خبر احاد اور خبر متواتر کا پڑھا تھا۔ خبر متواتر کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ خبر متواتر اگر آپ کے پاس کوئی آ رہی ہے خبر، تو وہ تو قابل قبول ہی ہے، قابل حجت ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب خبر احاد ہے آپ کے پاس، خبر احاد اس میں ہم نے اس کی 3 ٹائپس پڑھی تھیں، مشہور، عزیز اور غریب، ٹھیک ہے نا؟ اب خبر احاد میں سے کون سی احادیث ایسی ہیں، خبر احاد کی بات ہو رہی ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ خبر متواتر کی بات نہیں ہو رہی، خبر احاد کی بات ہو رہی ہے، تو خبر احاد میں سے کون سی احادیث ایسی ہیں جو دوسری خبر احاد کے مقابلے میں ان کا درجہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی خبر احاد میں سے۔ تو اس میں سے سب سے پہلے وہ احادیث جن کو شیخین اپنی کتاب میں لے کر آگئے، ان کا درجہ دوسری کتابوں کا والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ایسی حدیث ٹھیک ہے، ایک حدیث جو کہ مشہور ہو، ٹھیک ہے؟ ہم نے خبر احاد میں بھی 3 ٹائپس پڑھی نا، ایک مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب، تو اس میں بھی جو آپ کی مشہور حدیث ہے نا وہ زیادہ قوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی اسناد کے جو ہم نے طبقات پڑھے ہیں تو اس کے کسی بھی طبقے میں 3 سے کم راوی موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اسناد زیادہ بن جائیں گی، 3 سے کم راوی نہیں ہوتے تو کم از کم وہ 3 اسناد مختلف اس میں بنیں گی، پھر اس کے بعد اور بھی زیادہ بنیں گی، اس طرح سے مختلف طبقے پہ ہو سکتا ہے کسی طبقے پہ 10 راوی الگ الگ ہوں، تو آپ کی 10 اسناد بن جائیں گی۔ تو جو آپ کی ایک مشہور حدیث ہے نا، جو مشہور حدیث ہے اس کا درجہ غریب یا عزیز کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مشہور حدیث میں جو اسناد ہیں وہ غریب اور عزیز کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بشرطے کہ اس کی جو ساری اسناد ہیں وہ ٹھیک ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کے اسناد میں کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے کہ ایک مشہور حدیث کا درجہ عزیز اور غریب سے زیادہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے تو وہ بھی خبر احادی جو ایک مشہور حدیث ہے وہ بھی خبر احد کی ہی ایک ٹائپ ہے، بٹ اس کا جو درجہ ہے وہ خبر عزیز اور خبر غریب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے یہاں یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ یاسمین آپ پوچھ رہی تھی نا، اب میرے خیال سے یاسمین کلاس میں موجود نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر تیسری چیز یہ کہ حدیث کو جو ہے وہ حفاظ حدیث ائمہ نے مسلسل روایت کیو اور وہ ایک غریب روایت نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو سند ہے نا، جو سند ہے تو وہ غریب حدیث، وہ احد حدیث، واحد حدیث جو آپ کی خبر احد کہلاتی ہے، اس میں سے یا تو مشہور ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے. لیکن بھلے وہ آپ کی جو ہے وہ غریب حدیث بھی ہو، لیکن جو اس کی سند ہے نا وہ آپ کی بہت زیادہ قوی سند ہو. یعنی اس سند کے اندر جتنے بھی راوی آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے یا تو ائمہ ہوں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے حفاظ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس حدیث کا درجہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے ہر جو طبقے پہ جو بھی راوی ہیں، یعنی اس کے اگر سپوز ہے تو وہ غریب حدیث، لیکن اس کے جتنے بھی طبقے بنتے ہیں اس کے ہر طبقے پہ جو راوی ہے وہ بہت کوئی کبار علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، حفاظ ہیں، حدیث کے حفاظ ہیں، ائمہ ہیں بڑے بڑے. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پھر اس کی آتھینٹسٹی میں کوئی شک باقی نہیں رہتا. جیسے کہ اگر آپ سپوز کریں ایک آپ کے پاس حدیث آ رہی ہے جس کی جو سند ہے وہ ایسے بنتے کہ امام احمد حنبل انہوں نے امام شافعی سے سنا، امام شافعی ان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان نافع ان عبداللہ بن عمر. تو اب آپ اس میں آپ دیکھیں تو امام احمد کی کردار میں، ان کی اس میں عدالت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب ان کی اس کو مانتے ہیں، ان کا درجہ جو ہے بہت بلند ہے حدیث کے میدان میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اوپر کون ہے، امام شافعی وہ بھی سب کے جانے پہچانے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے امام مالک، یعنی کہ سارے کے سارے ائمہ آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہے نافع، وہ بھی بہت اچھے ایک تابعی ہیں. پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا، اور عبداللہ بن عمر تو آپ کو پتہ ہی ہے حضرت عمر کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، تو اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. تو یعنی آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری جو آپ کی سند بن رہی ہے، تو اس سند کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے بڑے بڑے ائمہ ہیں. تو اس حدیث کا درجہ بھی پھر بلند ہو جاتا ہے. ایسی حدیث جس کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں وہ بڑے بڑے علماء ہوں، ائمہ ہوں، حفاظ حدیث ہوں، تو اس سند کا درجہ، اس حدیث کا درجہ بھی پھر بلند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں تک کسی کو؟ دیکھیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایسی خبر احد جس کے اندر کچھ ایسے شواہد یا قرینے موجود ہوں گے جس کی وجہ سے اس کا درجہ باقی خبر احاد کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گا. اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ ایسی حدیث جو کہ شیخین اپنی کتاب میں لے کے آ گئے ہوں. ٹھیک ہے، شیخین کی کتاب میں اگر وہ حدیث موجود ہے تو اس کا درجہ باقی احادیث کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گا، دوسری کتابوں والی احادیث کے مقابلے میں اس کا درجہ زیادہ ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا کہ ایسی حدیث جو کہ مشہور ہو تو مشہور حدیث کا درجہ غریب اور عزیز کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. تیسرا ہم نے یہ پڑھا کہ ایسی غریب حدیث یا ایسی خبر احاد جس کی جو سند ہے اس کی سند کے جتنے بھی جو روات ہیں، جو راوی ہیں، وہ سب کے سب ائمہ ہوں، حافظ حدیث ہوں، کبیر علماء ہوں، تو ایسی جو حدیث ہے اس کا درجہ بھی پھر زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کو کوئی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اچھا میں آگے چلوں پھر. جی، تو ایسی یہ جو کرینے ہم نے پڑھے نا، یہاں پہ 3 کرینے جو پڑھے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر اس کے متعارض کوئی اور حدیث آ رہی ہو، ٹھیک ہے، متعارض حدیث سے مراد میرا یہ ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جو کہ جس میں یہ کرینہ موجود ہو، دوسری حدیث جس میں یہ کرینہ موجود نہیں ہو، اور وہ اس کے اپوزٹ بات کر رہی ہو، تو پھر ہم اس حدیث کو جو ہے وہ فوقیت دیں گے جس میں یہ کرینہ موجود ہوگا. عموماً ایسا نہیں ہوتا
کہ آپ کی حدیث میں تعارض ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب جو کتنی ہی کتابیں نکل آئی ہیں، کتنے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو فرقہ واریت ہو رہی ہے، اور یہ جو مختلف باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی اتنی رکعتیں ہیں، اس کی تراویح کی اتنی رکعتیں ہیں، اس کی یہ ہیں، اس کا یہ ہو، مطلب مختلف جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھ لی ہیں، اور کتابوں میں بہت سی انہوں نے باتیں حدیث کہہ کے بھی بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا ضعیف حدیث تھی اس کو اپنی کتاب میں لے آئے اور مینشن ہی نہیں کیا کہ وہ ضعیف ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ایسی دو احادیث کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے پھر؟ تو پھر آپ دیکھیں گے صحیح حدیث کو آپ لیں گے۔ صحیح حدیث میں جو ہم نے پڑھا متواتر ہے تو وہ تو آپ آنکھ بند کر کے وہ تو قابل حجت ہے، لیکن اگر وہ خبر آحاد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جیسے شروع میں بالکل یہ والی بات کہی تھی کہ جو خبر آحاد ہے اس میں جو حنفی علماء ہیں وہ خبر احاد کو قابل حجت نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ جمہور علماء تو اس کو قابل حجت مانتے ہیں، لیکن حنفی علماء کا اس میں اختلاف ہے، وہ خبر احاد کو جو ہے وہ قابل حجت نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ ضعیف حدیث کو مان لیتے ہیں۔ تو ہمیں اب ہم الحمدللہ کیونکہ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے اور ہمارا جو ہے انشاءاللہ ہمیں اتنی سینس آ جائے گی کہ ہم اس کو اتنا چیک کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہم اس علم کو پڑھ بھی رہے ہیں تاکہ ہمیں اتنا سمجھ میں آ سکے کہ اگر اس دو احادیث کا ٹکراؤ ہو رہا ہو، دو احادیث متعارض ہو رہی ہوں، جبکہ دونوں میں ایک الگ بات کی جا رہی ہو، تو ہم نے کون سی حدیث کو لینا ہے اور کون سی حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہے بات؟ میں چاہ رہی ہوں کہ سب کو یہ چیز کلیئر ہو تو ہم آگے چلیں گے، کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ جی بالکل کلاس میں آپ لوگ سائلنٹ ہیں، کوئی کسی کو کچھ سمجھ میں یا تو نہیں آ رہا، یہ سب کو بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ پلیز آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جی نور، آپ کلاس میں موجود ہیں؟ عائشہ، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں؟ یا تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کلاس میں کوئی موجود ہی نہیں ہے یا تو آپ لوگ کلاس کو جوائن کر کے کہیں ادھر ادھر چلے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ موجود ہیں تو پلیز اس بات کا جواب دیجیے۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ ویسے آواز میں تو کوئی ایشو نہیں آ رہا؟ جی اچھا، پھر میں آگے چلوں یا نہیں چلوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ کلاس میں کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہا ہے۔ آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں کوئی؟ اچھا اب ہم نے یہ پڑھا کہ خبر واحد جس کے ساتھ کوئی شواہد اور قرینے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا درجہ ان سے بلند ہو جاتا ہے، تو وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں حدیث کی وہ اقسام، ٹھیک ہے، خبر احاد یا مقبول کی تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا ہم نے سارا خبر متواتر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اب ہم خبر احاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں اب مقبول کی جو تقسیم ہے وہ معمول بھی اور غیر معمول بھی، اس کے لحاظ سے اب ہم کریں گے اس کی تقسیم۔ معمول بھی وہ ہوتا ہے جس پہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور غیر معمول بھی وہ ہوتا ہے جس پہ عمل نہیں کیا جاتا، جو کہ قابل عمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اسے ترک کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خبر مقبول کے دو اقسام اب ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ خبر احاد جو ہوتے ہیں مقبول، اس میں یا تو وہ معمول بھی ہوتے ہیں اور یا غیر معمول بھی ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کنفیوژن ہو رہی ہے کہ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خبر احاد مقبول، یعنی خبر احاد ہے جو کہ مقبول ہے، مقبول ہے یعنی کہ قبول کی گئی ہے،
ٹھیک ہے، قبول کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہم کہنے کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو ایسی کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ ہے تو مقبول لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا؟ تو کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوگا؟ اب ہم وہ پڑھیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، انہیں دو قسم کی ہیں، معمول بھی یعنی جس پر عمل ہوگا، اور غیر معمول بھی جس پر عمل نہیں ہوگا. تو وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی دو وجوہات بنتی ہیں، ایک تو محکم اور مختلف حدیث، اور دوسری ہے ناسخ اور منسوخ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. میرا نیٹ ڈراپ ہو گیا تھا بیچ میں، سوری. اوکے، اور آپ کے علاوہ کلاس میں کوئی بھی رسپانس نہیں کر رہا ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں خبر احاد، ایسی خبر احاد، ٹھیک ہے، جو کہ مقبول ہیں. ٹھیک ہے، ان کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے معمول بھی اور ایک ہے غیر معمول بھی. معمول بھی وہ ہوتے ہیں جس پہ عمل کیا جائے گا، اور غیر معمول بھی وہ ہیں جس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسی خبر احاد جو کہ مقبول ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی قبول ہیں، قبول ہو چکے ہیں، قبولیت کے درجے کو وہ پہنچتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک تھوڑی سی کنفیوزنگ بات ہے آپ کے لیے کہ خبر احاد ہیں جو کہ قبول بھی ہو چکی ہیں، قبولیت کے درجے کو بھی وہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ اب ہم وہ وجوہات دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو پہلی وجہ ہے وہ ہے محکم اور مختلف حدیث، اور جو دوسری وجہ ہے وہ ناسخ اور منسوخ ہے. محکم اور مختلف حدیث کے بارے میں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو محکم ہے یہ آپ کو جیسے کہ آپ دیکھیں پڑھیں تو آپ خود ہی ویسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضبوط، احکم اس سے نکل جائے کہ مضبوط بنائی ہوئی چیز. ٹھیک ہے، ایک مضبوط چیز. محکم جیسے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کچھ احکامات جو محکم احکامات ہوتے ہیں، کچھ متشابہات ہوتے ہیں. تو محکم احکامات ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی محکم اور مختلف ہے. تو محکم وہ ہے ایک مضبوط چیز. اصطلاحی معنی اگر آپ دیکھیں تو وہ احادیث جو اختلافات سے پاک ہیں. ٹھیک ہے، ایسی حدیث جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وہ ہر قسم کے اختلافات سے پاک ہیں اور قبول کی گئی ہیں، تو وہ محکم احادیث کہلاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو بیشتر احادیث ہیں، موسٹ آف دا احادیث جو ہیں وہ اسی قسم کی ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. جو اختلافی احادیث ہیں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو محکم حدیث ہیں وہ تو آپ کے اختلافات سے پاک ہیں، اسٹرانگ ہیں، اور ان میں کوئی آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا، اور وہ قابل قبول ہیں. دوسری جو ہم نے پڑھی حدیث وہ ہے مختلف. مختلف اگر آپ دیکھیں تو یہ اختلاف سے یہ نکلا ہے، اختلاف کا اسم فاعل ہے یہ، جو کہ اتفاق کا متضاد ہے. ٹھیک ہے، جو کہ آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے اتفاق. تو اختلاف کا مطلب یہ ہے ایسی احادیث جن کے جو معنی ہیں وہ بظاہر متضاد معلوم ہوتے ہوں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ معلوم ہوتے ہوں. ٹھیک ہے، محکم احادیث وہ تھی جن کے جو معنی وہ بالکل کلیئر ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، ان کے مخالف کوئی حدیث نہیں پائی جاتی، تو وہ آپ کے محکم حدیث کہلاتی ہیں. ان پہ عمل کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اس پہ آپ بالکل آرام سے عمل کر لیتے ہیں. لیکن کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کہ مختلف احادیث کہلاتی ہیں، جن میں جو ہے وہ تضاد پایا جاتا ہے. یعنی ایک حدیث ہمارے پاس ہوتی ہے اور ایک اور حدیث ہوتی ہے جو کہ پہلی والی حدیث کو اپوز کر رہی ہوتی ہے، اس کو متضاد ہوتی ہے، اس کے مخالف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایسی صورتحال میں اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں احادیث آپ کی قابل قبول بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم جو اوپر پڑھ رہے ہیں ہم قبولیت کی راستے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا مفہوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف آ رہا ہے، مفہوم ان سے مختلف آ رہا ہے. تو ہم ایسی حدیثیں پہ کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دونوں احادیث ہیں نا ان کا درجہ بھی سیم ہے. جب آپ کو پریشانی ہوگی، ابھی ہم نے جیسے کہ اوپر پڑھا تھا نا کہ اگر ایک حدیث ہے اس کا درجہ زیادہ ہے
اور وہ ایک کام کرنے کا کہہ رہی ہے، جبکہ دوسری حدیث ہے جس کا درجہ کم ہے اور وہ اسی کام سے منع کر رہی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی جس کا درجہ زیادہ ہے اس کو آپ لے لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو 2 ایسی احادیث مل جاتی ہیں جن کا درجہ بھی سیم ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں سیم درجے کی ہیں، لیکن ان کے مضمون میں بظاہر اختلاف پایا جا رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ اصل میں کنفیوژن اس وقت آئے گی کہ اس وقت ہم کیا کریں گے کہ جب دونوں احادیث سیم درجے کی ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوری یہ نہیں سمجھ میں آیا مجھے، یہ کوئی مقبول حدیث ہے، اس کی جی، 2 کیٹیگریز ہیں، معمول بھی اور غیر معمول بھی۔ جی، جی، معمول جی، بھی وہ ہے جس پہ عمل کیا جائے، اور جی، غیر معمول بھی وہ ہے جو اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ دونوں بھی کیٹیگریز مقبول ہیں مطلب مشہور ہیں اور ایکسیپٹڈ ہیں، صحیح قرار دیے جی، گئے ہیں۔ جی، صحیح جی، قرار دیے جانے کے باوجود ہم غیر معمول بھی بول رہے ہیں اس کو، ون آف دا جی، کیٹیگری جس میں عمل کیا نہیں جا سکتا۔ تو جی، یہ تھوڑا کنفیوژن لگ رہا ہے، کیونکہ تم مقبول بالکل، قرار دے کے آلریڈی تم نے جی، اس کو ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اور اس پہ یہ مقبول حدیث ہے، مطلب یہ مشہور ہے اور اٹ از ایکسیپٹڈ ہے۔ تو بعد میں غیر معمول بول کے انہوں نے اس کو جی، بالکل یہی غیر کنفیوژن ہے۔ مقبول تو کو، اب ہاں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہی کنفیوژن ہے۔ اب یہی بات ہے کہ وہ مقبول بھی ہے، لیکن قابل عمل نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہے؟ تو وہی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیوں قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ 2 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے؟ بولنا ہے ورنہ پھر آپ اپنا مائک دیجیے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ ایسا ہی ہے، یہی تو ساری کنفیوژن ہے کہ خبر احاد ہے، مقبول بھی ہے، قبولیت کے درجے کو بھی پہنچ رہی ہے، ایکسیپٹڈ بھی ہے، بٹ اسٹل ہم کہتے ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایسی کون سی باتیں، کون سی وجوہات، کون سے ریزنز موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو قابل عمل نہیں لے رہے، اس کو عمل نہیں کر رہے؟ تو وہ 2 مختلف وجوہات ہیں، ٹھیک؟ ایک ہے آپ کے محکم و مختلف حدیث اور ایک آپ کی ناسخ اور منسوخ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو محکم حدیث کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا کہ محکم حدیث تو اس کے بارے میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ دوسری جس سے پرابلم ہے وہ ہے اصل میں مختلف فیہ حدیث، ٹھیک ہے؟ ایسی حدیث جس میں اختلاف پایا جائے، ان کو کہتے ہیں مختلف فیہ، ٹھیک ہے؟ اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور قوت ان دونوں کی ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں یا تو صحیح حدیث ہیں یا دونوں حسن حدیث ہیں، دونوں حسن لغیری حدیث ہیں، مطلب جو بھی ہے ان کی قوت دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن مضمون دونوں کا متعارض ہے۔ ان کا جو سبجیکٹ ہے، ان کا جو متن ہے، ان کا جو لائک ہمارے لیے مضمون ہے، جو بات ہے، وہ دونوں کے مختلف ہے۔ تو ایسے اس میں ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ ایسے اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم کس کے اوپر عمل کریں گے اور کس پہ نہیں کریں گے؟ تو اس میں سب سے پہلے اس کو جو حل کرنے کا طریقہ ہے، وہ علماء نے اس کی بہت سے تطبیق کرنے کے طریقے نکالے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی پہلے ہم ایک ایسی حدیث کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں کو ظاہر ہے ایسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مثال سے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ایک حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو بیماری لگنا کچھ نہیں ہے اور پرندوں سے شگون لینا بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے کہ یہ جو متعدی ہے، یہ ایسی جو ہم کہتے ہیں نا کنٹیجیس بیماری ہوتی ہے، متعدی بیماری ہوتی ہے کہ لگ جاتی ہے، ایک انسان دوسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کو لگ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جانور سے دوسرے جانور کو بیماری لگنا کچھ بھی نہیں ہے اور پرندوں سے شگون لینا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ ایک بدو آیا تھا جس نے آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بیماری والا اونٹ آیا اور وہ اونٹوں کے پورے لائک جہاں بہت سارے اونٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں وہ اونٹ آ گیا اور اس نے آ کے وہ بیماری سارے اونٹوں کو لگا دی، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ کانسیپٹ تھا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم پھر یہ بتاؤ کہ جو پہلا والا اونٹ ہے اس کو کس نے بیماری لگائی؟ ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ اس کا یہ جو ایک عقیدہ تھا اس کو وہ کر رہے تھے کہ دیکھو پہلے والے اونٹ کو بھی تو بیماری اللہ کے حکم سے لگی نا، تو جو باقی اونٹ ہیں ان کو بھی بیماری اللہ کے ہی حکم سے لگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلا والا اونٹ آیا جو کہ بیمار تھا تو اس نے آگے سب کو بیماری لگا دی، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس حدیث میں یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے اپوزٹ ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری میں آئی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو جزام ایک بیماری ہوتی ہے نا، کوڑ کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، تو اس کے جو اس میں مبتلا مریض سے اس طرح سے بھاگو جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے شیر کو دیکھ کے آپ بھاگتے ہیں نا، اس سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، تو ایسے ہی اگر کوئی آپ کو ایسا بیمار شخص نظر آئے کہ اس کو کوڑ کی بیماری ہو، تو آپ اس سے اسی طرح سے بھاگو جیسے کہ شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو کوڑ والا جو بیمار شخص ہے تو اس کو جو بیماری ہے اس کا مطلب ہے وہ کنٹیجیس ہے، وہ متعدی ہے، وہ دوسروں کو لگنے والی بیماری ہے، جبھی تو اللہ کے رسول نے اس سے بھاگنے کے لیے کہا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ اس میں پڑھ کے ہمیں یہ لگ رہا ہے، جبکہ پہلی والی حدیث میں ہم نے پڑھا اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بیماری کا ایک دوسرے سے لگنا جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے، جبکہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایسے بھاگو۔ تو بظاہر یہ حدیث جو دونوں احادیث ہیں ایک دوسرے کے ہمیں اپوزٹ لگ رہی ہیں، کہ ایک میں کہا جا رہا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، جبکہ دوسرے میں ایک بیمار شخص کے پاس سے بھاگنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بظاہر ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ ان میں اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب کبھی کوئی ایسی حدیث آپ کو دو احادیث کبھی کوئی ایسی مل جائیں جن میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہو، تو ان کا جو تضاد ہے اس کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ علماء ان میں تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ تطبیق یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو ہی صحیح مانتے ہوئے دونوں کے کچھ نہ کچھ ایسے مفاہیم نکال لیتے ہیں کہ دونوں پہ وہ ویلڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان جو دونوں احادیث ہیں ان میں بھی بہت سے علماء نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، مختلف وہ کی ہے، جس میں سے جو ابن حجر، حافظ ابن حجر، ان کی جو سب سے زیادہ اوتھینٹک بات ہے تو ہم اسی کو آگے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے وہ کیا ہے نا۔ ٹھیک ہے، کہ انہوں نے اس میں ان دونوں کا کیا حل نکالا ہے۔ یہاں تک کسی کو کوئی بات کنفیوژن تو نہیں ہے؟ یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی نا آپ لوگوں؟ تو آگے میں انشاءاللہ پہ چلتی ہوں۔ جی، اب جو یہ اگزامپل دیے ہیں دو حدیث کے، جو آم، ایک دوسرے کو نگیٹ کرتی ہیں، رائٹ؟ دو ہم لوگ بول رہے ہیں حدیث صحیح ہے اور ایک دوسرے کو نگیٹ کر رہے ہیں، ہاں رائٹ۔ تو اس کو یہ دونوں حدیث ابھی غیر مقبول نہیں ہے یا کیا ہے؟ جی جی، ہم یہی بات کر رہے ہیں، اب اس میں ہم وہ نکالیں گے، اس کا جو تطبیق نکالیں گے اس کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دونوں احادیث کا جو درجہ ہے وہ بالکل صحیح ہے، ایک امام بخاری لے کے آئے، ایک امام مسلم لے کے آئے ہیں، لیکن جو ان کا مضمون ہے وہ دونوں کو اپوز کر رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو نیگیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بھی جو امام ابن حجر نے جو اس کی تدویق نکالی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اوپر فرمایا، جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی کہ ایک جانور کو دوسرے جانور سے بیماری لگنا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جانور سے دوسرے جانور کو بیماری لگتی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی تھا کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بدو آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے اس طرح سے آ کے کہا تھا کہ جو ہے وہ مطلب ایک اونٹ آیا تھا خارش والا، تو اس کو خارش کی بیماری تھی تو اس نے دوسروں کو آ کے لگا دی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ پھر پہلے والے کو کس سے بیماری لگائی تھی؟ تو اللہ کے رسول اس کو بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو خیر اور شر، بیماری اور تندرستی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی کسی کو بیمار نہیں کرتا، کوئی کسی کو وہ نہیں کرتا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو یہ کہا کہ تم کوڑ والے جو مریض ہے اس سے ایسا سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو بیسیکلی یہ آپ نے ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ کہا تھا، ایک سد ذرا کے طور پہ کہا تھا۔ آپ نے ایک پڑھا ہوگا قرآن کی تفسیر اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ سد ذریعہ ایک چیز ہوتی ہے۔ سد ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ نا جہاں سے کوئی آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے نا کہیں سے کوئی غلط چیز آنے کا، تو آپ اس کو بھی بند کر دیں۔ سد ذریعہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں، ایک ایسے طریقوں کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا سوراخ کہ جہاں سے آپ کو ڈر ہے نا کہ وہاں سے کوئی غلط عقیدہ آ جائے گا، تو آپ اس کو بھی احتیاطاً بند کر دیں۔
تو وہ آپ کے سد ذریعہ کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو آپ نے مجذوم سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، وہ اسی سد ذریعہ کے لیے کہا تھا، ایک احتیاطی تدابیر کے لیے کہا تھا۔ کیونکہ دیکھیں بیماری تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اگر ایک شخص ہے، اس کو کوڑ کی بیماری ہے، تو وہ اللہ کے ہی حکم سے وہ بیمار ہوا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص، اس کو بھی اگر کوڑ کی بیماری لگ جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی لگے گی۔ لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول نے اس کے پاس جانے سے صرف اسی لیے منع کیا کہ اگر لوگ کوڑ کے بیمار کے پاس یا مجذوم کے پاس جائیں گے، جس کو جذام کی بیماری ہے، اس کے پاس جائیں گے، اور اگر ان کو اللہ کے حکم سے کسی ایک کو بیماری لگ گئی، تو یہاں پہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ لوگوں کا تقدیر پہ سے جو ایمان ہے وہ اٹھ جائے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ اللہ کے حکم سے ہمیں بیماری لگی۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہم فلاں شخص کے پاس گئے تھے، وہ بیمار تھا، تو ہم بیمار ہو گئے تھے۔ تو ان کے عقیدے میں یہ خرابی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ حالانکہ ان کو جو بیماری لگی وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی لگی ہے، لیکن ان کے عقیدے میں یہ خرابی آ جائے گی، ان کی تقدیر پہ سے ایمان اٹھ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اسی طرح سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور انسان اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے اس سد ذریعہ کے لیے کہ لوگوں کے عقیدے میں کوئی خرابی نہ آ جائے، اس لیے آپ نے احتیاطی طور پہ لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ ایسے شخص کے پاس جائیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا عقیدہ جب انسان کے دل میں آ جائے گا، تو ظاہر ہے اس کا تقدیر پہ سے ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اگر اس کا تقدیر پہ سے ایمان کمزور ہو جائے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ پھر وہ تھوڑا سا گناہ کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس کے عقیدے میں کمزوری آ گئی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف ایک سد ذریعے کے طور پہ اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے؟ بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لیکن ان میں تطبیق دی گئی۔ ٹھیک ہے؟ دونوں ہی احادیث کو صحیح کہا گیا، دونوں ہی احادیث میں تطبیق جو دی گئی وہ یہ دی گئی کہ جو بیماری والی بات تھی کہ جانور سے ایک دوسرے جانور کو بیماری لگتی ہے، تو اللہ کے رسول نے ان کو تسلی دے دی، اس بندے کو، اس کو یہی کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، جو بھی بیماری لگتی ہے وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ اور جس حدیث میں اللہ کے رسول نے مجذوم کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور مجذوم کے پاس سے بھاگنے کا حکم دیا تھا، اس کے لیے یہی کہا گیا کہ تاکہ انسان کے عقیدے میں خرابی نہ ہو، کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص جائے مجذوم کے پاس اور بیمار ہو جائے، تو وہ کیا کہے کہ میں فلاں شخص کے پاس گیا تھا اور میں بیمار ہو گیا تھا، اس کی بیماری مجھے لگ گئی، حالانکہ بیماری صرف اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ حکم صرف اور صرف سد ذریعہ کے طور پہ، احتیاطی تدبیر کے طور پہ صرف یہ حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ مجزوم مطلب یہ جو یہ کرتے ہیں نا، جذام کی بیماری ہے، سوری، جذام کی بیماری، کوڑی کا مریض جو ہوتا ہے، اس کو مجزوم کیا عادت ہے؟ ٹھیک ہے، جذام بیماری کا نام ہے نا، کوڑ کو جذام بھی کہتے ہیں، اور ایسا شخص جس کو جذام کی بیماری ہے اس کو مجذوم کہتے ہیں۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا نا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مجنون کی جذام کی ایسی بیماری ہوتی ہے، اس میں نا انسان کے جو باڈی پارٹس ہیں نا، یہ گل گل کے نا گرنا شروع ہو جاتے ہیں باڈی پارٹس، ایسی بیماری۔ یہ ابھی ہوتی ہے دنیا میں، کہ یہ پہلی والی بیماری ہے؟ تو اب مجھے تو آئیڈیا ہے نہیں، پہلے کہیں زیادہ آتا ہے جی، تو اس میں باڈی پارٹ اب تو پھر بہت ساری بیماری ہو گئی، ہو سکتا ہے انہی میں سے کوئی ایک ٹائپ ہو، جذام کی کوئی ایک ٹائپ آپ کو موجود ہو سکتا ہے کہ باڈی پارٹس کو لینا شروع ہو جاتے ہیں گل گل کے۔ یہ تو ابھی مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ غیر معمول بھی جو مقبول حدیث ہے، وہ اس کو اس لیے غیر معمول کہا جا رہا ہے تاکہ ایسی حدیث سے دور رہنا ہے جس سے تمہارا عقیدہ، اللہ، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ویسی چیزوں سے بچے رہو۔ بچنے کے لیے ایسی حدیثوں سے پہ عمل مت کرو۔ Is that correct if I link the two? جی، اچھا، بالکل یہی ہے، دیکھیں بالکل وہ حدیث ہے آپ کے پاس موجود، صحیح بھی ہے، مقبول بھی ہے، لیکن اس پہ پھر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ یہی ہے جیسے کہ ہم ابھی آگے بھی اور دیکھیں گے احادیث کو انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ کو اور پتہ چلے گا کہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس سے کبھی بھی کوئی آپ کو جو متعارض حدیث اگر آپ کے سامنے آ جائیں،
ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے پاس سامنے کوئی متعارض یعنی کہ 2 ایسی احادیث آ جائیں، ایک ایک دوسرے کو اپوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں جو ہے علماء نے مختلف تطبیق دی جاتی ہیں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کسی طریقے سے ان کا تضاد ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ابھی اس میں بھی آپ دیکھیں نا جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں، ان میں ان کا تضاد ختم کر دیا گیا ہے نا، کہ اس کو صرف سد ذریعے کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس حضرت آپ کے پاس کبھی کوئی متعارض حدیث موجود ہوں، 2 ایسی حدیث جو ایک دوسرے کو اپوز کر رہی ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ نے ان کا تضاد ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء ان کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی ایک بات نکال لیتے ہیں کہ دونوں ہی قابل عمل بھی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کے جو تضاد ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر والی حدیث جو ہم نے دونوں پڑھی، وہ دونوں ہی قابل عمل بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا تضاد ختم کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور دوسری حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ ایک سد ذریعے کے طور پہ کہا ہے کہ اس کے پاس نہیں جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ دونوں ہی قابل عمل بھی ہیں اور دونوں کا تضاد ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر اس میں بہت طریقے ہوتے ہیں، ہمیں تو اتنی ڈیپتھ میں ہمیں خود بھی نہیں پتا، اور یہ علماء نے اس کے بہت سارے طریقے نکالے کہ ہم کس طریقے سے ان کو جمع کر سکتے ہیں، کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے وہ تطبیق کر دیتے ہیں دونوں احادیث میں۔ اگر کسی وجہ سے بھی تطبیق کرنا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 2 متعارض حدیث ہیں، ان میں کوئی جمع کر ہی نہیں سکتے، ان کو کوئی تطبیق کر ہی نہیں سکتے، ان کا کوئی میوچل سولوشن نکال ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے؟ تو پھر بک کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہماری آ رہی ہے عمل اور نہ عمل ہونے کی والی بات ہے کہ کون سی مقبول حدیث ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے سب سے پہلے اب ہم کیا کریں گے، اگر آپ کو 2 احادیث کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم ان کو چیک کریں گے ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کو کانسیپٹ ہے ناسخ اور منسوخ احادیث کا، آیات کا؟ قرآن کی تفسیر اگر آپ نے کچھ پڑھی ہوگا تو آپ کو آیات پتہ ہوں گی کہ جو ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ آحاد ہیں۔ اچھا، میرے خیال سے آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا ابھی ناسخ اور منسوخ کے بارے میں۔ جی، تو ناسخ اور منسوخ میں اس کا چھوٹا سا ایک آپ کو کانسیپٹ دے دیتی ہوں کیونکہ ہماری اب کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن کی بھی کچھ آیات ہیں جو کہ بعد میں نازل ہوئی اور جو کچھ پہلے بھی نازل ہوئی تھی جو کہ منسوخ ہو گئی، جیسے کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت ہے، عورت کی جو عدت کا تھا نا کہ اگر عورت کا شوہر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی عدت کتنی ہے؟ تو پہلے پہلے اس کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت میں ہے بھی نا ایسا کہ اگر عورت کا شوہر مر جائے تو اس کو 1 سال تک اس کے گھر سے نہیں نکالو، ٹھیک ہے؟ لیکن بعد میں آیات نازل ہوئی جس سے پتہ چلا کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو جو پہلے والی آیت تھی جس میں 1 سال والی بات تھی تو وہ آیت اب منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسری آیت آئی جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن آ گئی تو وہ ناسخ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے کچھ احادیث بھی ہوتی ہیں، یعنی اچھا اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ کون ناسخ ہے کون منسوخ ہے؟ تو اس میں آپ اس کا ٹائم پیریڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ جو آیت ہے آپ دیکھیں گے کہ بھئی جس میں بیوہ کی عدت 1 سال آئی وہ کب نازل ہوئی، اور جس میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن آئی وہ کب نازل ہوئی؟ جو بعد میں نازل ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ ناسخ ہے، اور جو پہلے نازل ہوئی وہ منسوخ ہے، یعنی بعد میں آنے والی آیت نے پہلے والی کو منسوخ کر دیا، اب اس کا حکم ختم ہو گیا۔ تو قرآن میں آپ کو ناسخ اور منسوخ کی بہت سی جو ہے مثالیں ملیں گی، کچھ تو ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہونے کے بعد قرآن سے بھی ہٹا دی گئیں، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہونے کے بعد قرآن میں موجود ہیں جس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے یہ عورت کی عدت والی بات کی کہ اس کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالو، تو اب ایسا نہیں ہے۔ جب وہ 4 ماہ 10 دن والی آیت آ گئی نا کہ اتنی عدت ہے تو اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 سال تک اس کو اپنے گھر میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن پورے کرنے کے بعد اس گھر سے جا سکتی ہے۔ تو کچھ منسوخ آیات ایسی ہیں جس کی قرآن میں تلاوت موجود ہے اور حکم نہیں موجود، حکم باقی نہیں رہا لیکن تلاوت باقی ہے۔ کچھ ایسی ہیں جس کی تلاوت نہیں باقی لیکن حکم باقی ہے،
ٹھیک ہے، تو اس طرح کی مثالیں آپ کو قرآن میں بھی ملیں گی، اور اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی ناسخ اور منسوخ حدیث میں بھی ملے گا۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے کہ ناسخ اور منسوخ احادیث سے کیا مراد ہے، اس میں ہم کس طریقے سے کس کو ترجیح دیں گے، کیا کریں گے، کیسے چیک کریں گے اس کو، ان میں کیا ہوتی ہے چیزیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں اپنے نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ آج تک ہم اس کو اتنا ہی کرتے ہیں، ابھی تک ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے اس کو آپ سب لوگ اچھے طریقے سے جو ہے ریوائز کر کے آئیے گا انشاءاللہ، تاکہ کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو وہ نیکسٹ کلاس میں بھی ہم اس کو دور کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو بس اب ہماری کیونکہ کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تو ہم اس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کا کورس بھی کافی حد تک کور ہو چکا ہے الحمدللہ۔ بس جتنا آپ لوگوں نے پڑھ لیا اسی کے کانسیپٹس آپ لوگ اچھے سے کلیئر ہو جائیں، اس کو آپ ریوائز کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، السلام۔